پاکستان بھی لائرز نے بنایا ہے. یس, پاکستان صرف لائرز تھے, اب اٹھا کے دیکھ لیں سارے کے سارے لائرز تھے, سب لائرز تھے. لیکن جس دن کورٹ کی ڈیٹ فکس ہے نا, اب یا تو اس دن وکیل مر جائے, جج مر جائے یا کلائنٹ مر جائے, دیر از نو ادر وے کہ وہ ڈیٹ چینج ہوگی. اٹ ہیز ٹو ہیپن آن دیٹ ڈے. آئی نو فار دا فیکٹ کہ جب کسی سینئر نے کورٹ نہ جانا ہو, پر تیاری نہیں ہو, بھلے اب لائر مجھے اس پہ جو بولا کہیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس دن وہ کہہ دیتے ہیں جونیئر کو بھیج کے کہ جی لائر صاحب تو آج سندھ ہائی کورٹ گئے ہوئے ہیں, آج وہ سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں. اب جب ایک بندے نے کہہ دیا کہ بندہ میں لائر سپریم کورٹ ہے, تو لوور کورٹ اس پہ ایکشن نہیں لے سکتا, اس کو دینی ہے اگلی ڈیٹ. ابھی 2 دن پہلے قاضی فائز صاحب نے مطلب کورٹ میں ہی سیڈ کہ آئی ڈونٹ نو واٹس رانگ ود دا پنجاب لائرس, دے کین ناٹ ڈرافٹ, کہ ان کے منشی, ان کے کلرک جو ہیں وہ فائلیں بنا کر لاتے ہیں. کہ جج کا وکیل کا کام صرف یہ ہے کہ جج کے سامنے آ کے کھڑا ہونا. ڈرافٹنگ از دا بیسک فرسٹ تھنگ. ایگزیکٹلی. بٹ لائرس کین ناٹ ڈو دیٹ. I mean they can do that but they don't want to do that. ایک کلرک ہے, اس نے بیٹھا ہوا, اس نے وہی ڈرافٹ 3 اور کچھ چھاپ کے دے دیا, آپ کو بھی دے دیا, پتہ چلا کورٹ میں صبح گئے ہیں, اپوننٹ کا بھی وہی ڈرافٹ ہے, آپ کا وہی ڈرافٹ. سو دے اسٹارٹیڈ اے کنسیپٹ کہ جی سم ون شوڈ بی ان بٹوین, جو سسٹم کو سمجھے, جو ان کو ریپرزینٹ ہو. کہ ایک عام آدمی آ جاتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں میں نے لارڈ کے سامنے کھڑے کیسے ہونا ہے, اس سے بات کیسے کرنی ہے, ہاؤس آف لارڈس کی کیا ڈیکورم ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. دیٹس فرام ویئر دس سسٹم گاٹ ڈیولپڈ ٹو بیکم اے برج بٹوین پبلک اینڈ دا جسٹس سسٹم. اور آج بھی lawyer is called officer of the court. It's officer of the court. It's not someone. It's not a private person. It's officer of the court. السلام علیکم خواتین و حضرات, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ پاکستان میں ایک کلچر ہے ملک سے باہر جانے کا. اب یہ کلچر اچھا ہے یا برا, یہ تو اس بارے میں بات ہوگی ویسے, لیکن ایک ڈیمانڈ ہے. اب جو لوگ جانا چاہتے ہیں ملک سے باہر, اسپیشلی کینیڈا, آج ہم کینیڈا کی بات کریں گے, تو ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں آف کورس. اور یہ جو کانورزیشن ہے, یہ پوڈ کاسٹ ان کے لیے جو کہ چاہتے ہیں کینیڈا جائیں. اور ہم اینڈ میں اس پر بات کریں گے کہ یہ اچھی بات ہے, بری بات ہے, اس کلچر کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے نہیں چاہیے, یا پھر جو بھی ہے. لیکن مینلی کیا ہے کہ مدد ہوگی آپ کی. اگر پوری کانورزیشن دیکھیں گے تو آپ کو کافی کچھ پتہ چلے گا. چاہے آپ کا کام بزنس ہے, چاہے آپ کو پڑھائی کرنے جانا ہو, چاہے آپ کو جاب کرنے جانا ہو, ظاہر سی بات اپنے فیوچر کو بہتر کرنے کے لیے جانا ہے. سو اس بارے میں ہم بات کریں گے. اور آج ہمارے پاس موجود ہیں مسٹر شاہ رخ عباس گوندل صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ. بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پاس آئے. ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے. سر تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں, مینلی بچپن کے بارے میں. بچپن مینس آف کورس 7, 8, 9 سال جب آپ ہوش سنبھالتے ہیں, اس وقت کہاں تھے آپ؟ آئی تھنک 90s کے اور 80s کے کڈس کا بچپن از ویری ٹریڈیشنل, گوئنگ تھرو دوز فیزز جب ٹیکنالوجی نئی انٹروڈیوس ہو رہی تھی. And I still remember my early vivid memories کہ when we have internet in our house, things going on. پھر اسکولس میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں گروتھ کے ساتھ ساتھ پڑھتے گئے. تو میں ارلی میموریز میں اگر میں ریممبر کروں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم وہ جنریشن ہے جنہوں نے وہ پچھلی بھی ایک جنریشن دیکھی اور نیا ٹیکنالوجی دور بھی دیکھا. ایک بلینڈ ورژن ہے ہم, ایوالو ہوتے ہوئے دیکھا. ایگزیکٹلی. کیونکہ اب میں اپنے بچوں کو یا آپ جنریشن کو دیکھتا ہوں تو سو مینی تھنگس دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو پلے آؤٹ سائڈ. مطلب ہمارا بچپن تو گزرے گلیوں میں کھیلتے, بڑے ہوتے, چیزیں کرتے. سو دیٹس وٹ ویئر آئی فیل کہ سم تھنگ وچ از ویری ویری پرسنل ٹو می ان ٹرمز آف مائی چائلڈہڈ. کہ اوور چائلڈہڈ واز ویری ڈفرنٹ, اور اٹس اے یونیک بلینڈ آف کمنگ ٹیکنالوجی اینڈ ایرا, جس میں بچوں کو بڑی خواہش تھی کہ جناب, مطلب مجھے اب آئی اسٹل ریممبر کہ جب میں نے پہلی دفعہ ویڈیو گیم لی تھی, اٹ واز سو ایکسائٹنگ ٹائم. اینڈ بٹ اب اٹس لائک ایوری چائلڈ جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں فون ہے اور اس کے میں 4 ایپس ہیں, ہی ڈونٹ نو دا پلیئر آف گیٹنگ دیٹ ویڈیو گیم. اوہ یس, ویری نائس یار. بالکل ایسا ہی ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں. میری عمر, میں 92 کی پیدائش ہے میری, اور میں بھی اس بات کو بالکل اس کانورزیشن کو ریلیٹ کر سکتا ہوں. چاہے ویڈیو گیم ہو, چاہے MP3 والا ٹائم ہو, واک مین والا ٹائم ہو. واک مین کے بھرم بہت بھرم تھے, کافی زیادہ بھرم تھے. چاہے کیسٹ والا ٹائم ہو, چاہے اس کیسٹ کو جو ہے وہ ٹائٹ کرنے کے لیے وہ سکے کا استعمال کرنا ہو,
پھر کیسٹ چپ گئی, یہ ایک عجیب مسئلہ تھا. پھر ہیڈر صاف کرنا ہے اس کو, پورا ایک VCR کا دور تھا, وہ ایک کلچر تھا. فلاپی ڈسک ڈسک نو, آج کل کے بچوں کو تو پتہ بھی نہیں فلاپی ڈسک کیا ہے. بہت امپورٹنٹ چیز ہوا کرتی تھی, بہت امپورٹنٹ چیز ہوا کرتی تھی. دین انٹرنیٹ, واٹ واز انٹرنیٹ یار, اپنے سامنے دیکھا اس کو آتے ہوئے, اور اتنی اچھی, اتنی خوشی ہے کہ آج ہم کہاں سے کہاں آ گئے, کتنی اسپیڈ کے ساتھ. وہ ڈائل والا اور اس میں کارڈ ڈالنا, پھر 22222 ہونے, یا وال کا کارڈ آتا تھا, وال کا کارڈ, ایگزیکٹلی. سائبر نیٹ, نیٹ کیفے, او مائی گاڈ, MSN میسنجر, یہ تو پوری ٹیکنالوجی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی سوشلی ہم نے کافی زیادہ ایوالو ہوتے دیکھا ہے. ہم نے گاڑیوں کو دیکھا ہے کہ کس طرح کی گاڑیاں ہوا کرتی تھیں. اس وقت مرگلا بہت بڑی فلم ہوا کرتی تھی, FX کے بھرم, شیریڈ, FX واز شیریڈ, I do have a شیریڈ, بھرم تھے یار, اور ہائی روف, کیسی کیسی چیزیں تھیں. دین سیم ود ریسٹورینٹس ایز ویل, کہ پیزا ہٹ اس کو آتے ہوئے دیکھا, میکڈونلڈس, KFC. سو یہ ساری بہت کچھ ایوالو ہوتے ہوئے دیکھا بڑی اسپیڈ کے ساتھ, ملک کو, دنیا کو. سو آئی کین ریلیٹ ود دس کانورزیشن. اس کے بعد تعلیم کے بارے میں بتائیں, کون سے شہر کی بات کر رہے ہیں بھیا؟ لاہور. لاہور میں سو میری موسٹلی ایجوکیشن جو ہے وہ لاہور سٹی سے ہے, انٹر سے لے کر بیچلر. دین آئی ڈیڈ مائی لا ڈگری فرام یونیورسٹی آف پنجاب. اس کے بعد ہائر ایجوکیشن کے لیے دین آئی وینٹ ٹو UK. آئی ڈیڈ مائی LLM in انٹرنیشنل بزنس لا فرام یونیورسٹی آف ایسٹ لندن. یونیورسٹی آف پنجاب کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں پتا. بیسیکلی کہانی یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر و بیشتر ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے بارے میں, تو آئی ریئلی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا تھا, آپ کو کیا اچھا لگتا تھا وہاں پہ, کیا اچھا نہیں لگتا تھا, اینی میموریز. جیسے ایکسپلین یونیورسٹی آف پنجاب ٹو می, بیکاز بہت سارے لوگ اس کانورزیشن سے ریلیٹ کریں گے. ٹو می پنجاب یونیورسٹی وہ پہلی جگہ تھی جہاں سے نا میرے اندر سے ڈر ختم ہوا. فرسٹ ٹائم آئی تھاٹ کہ آئی ہیو ایکسپلورڈ دا ریئل ورلڈ. انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ آپ کو نہ صرف گروتھ دیتے ہیں, آپ کے مائنڈ سیٹ کو, ویژن کو براڈن کرتے ہیں. آپ کو آف کورس میرے ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے, وہ کہتے تھے واٹ از ڈفرنس بٹوین کالج اینڈ یونیورسٹی. کالج از اے پلیس جہاں پر وی ڈلیور دا نالج, اینڈ یونیورسٹی از اے پلیس ویئر وی کریٹ دا نالج. اب پنجاب یونیورسٹی اس وقت جب ہم لوگ تو پڑھ رہے تھے, اٹ واز اے ویری گڈ انسٹیٹیوشن, ریسرچ تھی, لرننگ تھی, پھر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز پڑھی تھیں. مجھے جو آئی تھنک لائف میں جو کانفیڈنس فیل ہونا شروع ہوا دیٹ اوکے ایوری انڈیویژول میٹرز, آپ لائف میں کچھ بھی کر سکتے ہو, وہ والی فیل جو کہ آپ شاید ٹین ایج میں مس کر رہے ہوتے ہو, امپاورڈ فیل جو ہے وہ مجھے یونیورسٹی میں آنا شروع ہوئی. اینڈ آئی واز بلیسڈ, آئی واز انوالوڈ ان سو مینی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز. Teacher was amazing. I had a great support from my professors. ایک تھوڑا سا اس میں ایک قصہ بھی میں سنا دیتا ہوں. مجھے ایک دفعہ ہمارے یونیورسٹی میں ایک میگزین ہوا کرتا تھا المیزان. سو میرے کچھ دوست اس میں آلریڈی پارٹیسپینٹ تھے. سیکنڈ ایئر میں دے ٹاسک می, تھرڈ ایئر میں آئی بلیو ان لا میں, کہ یو شوڈ آلسو گیو این اپلیکیشن. اچھا میں نے اپلیکیشن دی. وہ ہماری ایک میڈم رابعہ رزاق تھی, شی واز لیکچرر بائی دیٹ ٹائم, آئی تھنک ناؤ شی از ایسوسیٹ پروفیسر. سو شی ٹک مائی انٹرویو, شی واز ویری ہیپی. دوسرے دن نا بورڈ پر لسٹ لگی. وہ ایک لسٹ لگاتے ہیں کہ جی ہو از ایڈیٹر اینڈ ہو از پارٹیسپینٹ اینڈ ہو از ممبر اینڈ ہو از وائس ایڈیٹر. اینڈ مائی فرینڈ ہو ایکچولی ایڈوائز می ٹو گو دیر, ہی واز ہوپنگ ٹو بی ایڈیٹر. اچھا لسٹ لگی, سم ہاؤ شی میڈ می ایڈیٹر. آئی واز ناٹ اے پارٹ آف دا پارٹی. تو لڑکوں نے بڑا جناب پروٹیسٹ کیا کہ یہ کیا ہو گیا, یہ تو نیپوٹزم ہے, یہ تو پہلے تھا ہی نہیں لسٹ میں, تو آ گیا. شی کال می ان ہر آفس چیئر کہ ناؤ I have selected you because I believe in you. Now, either I will stay and you will stay, and if you will not stay, I will not be part of this committee as well. So وہاں سے پھر ہم نے بڑے کوشش کی, محنت کی, اس میگزین کو ہم نے 12 سال بعد ڈلیور کیا. From last very years, حالانکہ پنجاب یونیورسٹی از I think 1886 سے کام کر رہے ہیں لا کالج وہاں پر. پنجاب یونیورسٹی, پنجاب یونیورسٹی لا کالج از older than پنجاب یونیورسٹی in itself. سو اٹ ہیز بین کریٹڈ فرسٹ, اور اس کے بعد یونیورسٹی بعد میں بنی تھی. پہلے صرف لا کالج تھا, پہلے لا کالج تھا, پھر بڑھتے بڑھتے یونیورسٹی ہو گئی. دیٹس ہاؤ اٹس گونا بی. سو کلچر کیسا ہے وہاں کا؟ کلچر دیکھیں ابھی بھی آئی ایم شیور ایسے ہی ہوگا. پنجاب یونیورسٹی میں دیکھیں بڑا مکسا کلچر تھا, جس میں کہ آپ کو رورل سائڈ سے بھی پورے پنجاب سے لوگ آتے ہیں وہاں پر پڑھنے کے لیے, اور پاکستان پورے سے, بلوچستان سے بڑے اسٹوڈنٹس آتے ہیں, اینڈ KPK سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں. سو دیر از اے بلینڈ آف کلچرل انٹیگریٹی ان پنجاب یونیورسٹی. پنجاب یونیورسٹی ہوگی, قائد یونیورسٹی ہوگی, ان میں پورے پاکستان سے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, تو اس حساب سے آپ کو ڈائیورسٹی بڑی ملتی ہے. پھر یونیورسٹی میں جا کر ہم ذرا کلچر
کلچرلی انٹیگریٹ بھی ہوئے. وی ریئلائز کہ جی پاکستان صرف پنجاب نہیں ہے, کیونکہ ہمارے حساب سے تو صرف پنجاب ہی تھا. وی تھاٹ کہ مطلب اٹ واز, ہم لوگ پنجابی اسپیکنگ فیملی سے ہیں. تو فار اس اردو واز اے ڈیفیکلٹ لینگویج ان چائلڈہڈ. ہمیں اسکول میں اردو پڑھنی پڑی اور سیکھنی پڑی. It was not our first language. The mother language was Punjabi. کون سے شہر میں تھے آپ؟ So لاہور میں بھی پنجابی لینگویج ہے. اس پوری بیلٹ میں نارتھ اسلام آباد کے جو گرد گرد ایریاز ہیں وہاں پر پھر بھی اردو کا ایک رجحان تھا. ورنہ یہ سینٹرل پنجاب میں تو اٹس لائک اردو بولنا بھی ایک اچیومنٹ ہے. بلکہ آج بھی, لیکن آج تو لاہور میں اردو بولتے ہیں. نہیں, اب لوگ اردو بولتے ہیں. I mean that's now very common language. لیکن آج بھی لرننگ جو ہے وہ اسکول سے ہوتی ہے اردو کی, گھر سے نہیں. اچھا. اینڈ پیرنٹس پٹ ایکسٹرا ایفرٹ کہ بچوں کو اردو آئے. مینس اب ہوتا کیا ہے, میرے گھر میں پنجابی بولی جاتی ہے, میرے اسکول میں اردو بولی جاتی ہے, اور میرا نصاب جو ہے وہ انگلش میں ہے. سو دیٹ از اے پرابلم. ٹھیک ہے, تو وہ ان چیزوں کر کے تو بیچ میں یہ ایشو رہتا تھا. اب جب ہم نے باقی کمیونٹی سے انٹیگریٹ کیا, پرابلم بھی اور بلیسنگ بھی ہے, کیونکہ جب جتنی زبانیں آتی ہیں کتنی بڑی بات ہے. اب مجھے کیا, میری کیا محرومی ہے کہ میں اگر کسی کو پنجابی بولتے ہوئے دیکھتا ہوں, مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ یار مجھے آتی نہیں ہے, مجھے آنی چاہیے. کیونکہ دیکھو, میں تو ایک انسان جو ہے آرام سے 14 زبانیں سیکھ سکتا ہے, 10 زبانیں سیکھ سکتا ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ 6 زبانیں 7 زبانیں آرام سے بولتے ہیں. آپ یورپ جائیں گے نا, آپ کو ہر دوسرا بندہ 3-4 زبانیں تو آتی ہیں. فرینچ کو جو ہے وہ اٹالین آتی ہے, اسپینش آتی ہے, کافی حد تک سیم بھی ہے. اور ان کی ریکوائرمنٹ بھی سارے اپنی اپنی زبان بولتے ہیں. اردو پنجابی بھی کافی زیادہ ملتی ہے, اس لیے ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہے. اگر ہم کوشش کریں تو پنجابی سیکھنا بہت آسان ہے ہمارے لیے. بالکل, کیونکہ ویسے بھی جب بول رہا ہوتا ہے کہ پنجابی تو آدھی سے زیادہ تو سمجھ آتی ہے. اردو کی خوبصورتی ہے نا کہ یہ کسی زبان کو بھی بلینڈ کر لیتی ہے. اس کے اندر آپ پنجابی بھی مکس کر سکتے ہو. مطلب ہم لوگ جب اردو بولتے ہیں بہت سے پنجابی کے ورڈ بھی مکس ہے. جیسے ہم نے انگلش کر دی, ہم نے فارسی کر دی. لینگویج اس کو کہتے ہیں لشکری زبان کیوں کہتے ہیں, اس میں بہت سی قوموں کے الفاظ کے مجموعے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. سو یہ چیز جو ہے نا, میں جب فار ایگزامپل کسی کو کے پی کے سے دیکھتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کیا اس کو اردو بھی آتی ہے اور اس کو پشتو بھی آتی ہے. کتنی زبردست زبان ہے پشتو. کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں ان ایریاز میں رہتے ہیں, آئی تھنک ڈیرہ غازی خان یا پھر میاں والی ٹائپ ایریاز میں, ان کو بہت ساری زبانیں آتی ہیں. انہیں 6-7 زبانیں. گھوٹکی والے ایریا میں جو ہے نا, ان کو سرائکی ان کی اپنی زبان, پھر پنجابی بھی وہ بولتے ہیں. سرائکی پنجابی تو ملتی ہے, لیکن پھر بھی وہ بات ہے کہ ملتی تو پنجابی اردو بھی ہے, لیکن ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. اینڈ دین دے اسپیک اردو ایز ویل. آئی تھنک اردو ایسی زبان ہے جس نے ایکچولی فرینکلی پورے پاکستان کو جوڑا ہوا بھی ہے. ورنہ تو ہمارے ہر ریجن کی اپنی زبان ہے, ہم تو کسی سے کمیونیکیٹ ہی نہ کر پائے. لنگوا فرینکا. یس, آپ اور میں جا کے کے پی کے میں تو بات ہی نہیں کر سکتے. کے پی کے والا ہم سے بات نہیں کر سکتا. تو دس از اے کائنڈ آف تھنگ جو کہ نیشن کو ایز اے جوڑے ہوئی ہے. ہماری لینگویج, اردو لینگویج کا ایک بہت بڑا کردار ہے. اور انڈیا میں بھی ہندی کا بہت بڑا کردار ہے جوڑنے میں. ورنہ ساؤتھ انڈین تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہریانوی کیا بات کر رہا ہے, ایگزیکٹلی پنجابی کیا بات کر رہا ہے, وہ جو ہے وہ نارتھ انڈیا کا بندہ کیا کر رہا ہے, کیا بات کر رہا ہے. ساؤتھ انڈین اسی لیے تو شاید ایلینیٹڈ فیل بھی کرتے ہیں نا کہ وہ ان کو ہندی سیکھنی بہت مشکل ہے. آئی تھنک آئی ایم شیور یو اینڈ می بوتھ انٹریکٹ ان دبئی مڈل ایسٹ میں, دے کی ناٹ ایزیلی کمیونیکیٹ ان ہندی لینگویج, اور ان کو تو لگتا ہے ایک ڈفرنٹ پارٹ آف انڈیا. آئی ڈونٹ نو واٹ از ان وائٹس ان انڈیا. ایسے ہی کیا زبردست کنورسیشن چل رہی ہے. تو یہ آپ کا بچپن رہا سر. اس کے بعد یونیورسٹی کے بعد مجھے بڑا کریز تھا ٹو یونیورسٹی میں. کیا ہوا کہ میں نے بکس پڑھنی بہت شروع کی. آئی اسٹارٹ ریڈنگ فلاسفی. برٹرینڈ رسل واز لائک بائی مرشد. آئی ریڈ ہم الاٹ. اس کی جتنی بھی بکس تھیں, وین گون تھرو, دین اسٹیفن ہاکنگ. سو اس طرح کے مطلب ایکسپلورنگ میرے مائنڈ سیٹ اس سائڈ پہ گیا. تو مجھے بڑا کریز تھا کہ آئی شوڈ گو اینڈ سی ہاؤ ایکچولی ویسٹرن کلچر آپریٹس اینڈ وائی آن نالج سائڈ دے آر سو ابو اینڈ بیونڈ اس. دوسرا یہ بھی کہ لا کی بہرحال جو ایجوکیشن یو کے میں ہے وہ تو اٹس اے کائنڈ آف مدر آف لاز. وہاں پہ سارے لاز وہیں سے جو اوریجنیٹ ہوتے ہیں. آج بھی ہمارے قانون جو ہیں جو 1908 میں دے کے گئے تھے, ہم نے اس کا نام بھی نہیں بدلا. 1875 آپ اندازہ کریں کہ آپ نے ایکٹ کا نام بھی نہیں بدلا. ایک ایکٹ صرف ہم نے چینج کیا تھا, ایویڈنس ایکٹ. اس کا نام چینج کر دیا قانون شہادت ضیاء صاحب کے طور پر. اور قانون شہادت میں ہم نے صرف سیکشن کے نمبر چینج کیے ہیں اور 2 سیکشن ایڈ کیے ہیں بس. اس کے علاوہ باقی جتنے بھی لاز ہیں مور اور لیس سیم. میں بلکہ اس وقت یوٹیوب اس وقت یوٹیوب آ چکی تھی, اچھا خاصا ہم ایکسپلور کرتے. جب میں لا کالج میں تھا, آئی یوز ٹو فائنڈ انڈین ٹیچرز. جسٹ ون ہیو اے ڈفرنٹ ورژن. تھوڑی کیوریسٹی تھی کہ انڈیا میں کیسے لا پڑھاتے ہیں. اینڈ واٹ آئی واز سرپرائز ٹو نو کہ انڈیا کے لاز بھی ایگزیکٹلی سیم.
in 1975 to 72 to 75 उन्होंने सिर्फ अपना क्रिमिनल जस्टिस थोड़ा रिवैम्प किया था, उसमें भी सेक्शनिंग रीऑर्डरिंग की, ABC किया, वरना उनका सिविल प्रोसीजर कोड सेम, एविडेंस एक्ट सेम, लिमिटेशन एक्ट सेम, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज स्टिल दे सेम. अच्छा अभी भी? पाकिस्तान और इंडिया की अदालतों में प्रैक्टिस करना हो तो आपको कुछ का इंडिया में जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं. मैं तो हैरान इस बात पे हूँ, मुझे लग रहा था कि इंडिया ने सब कुछ चेंज किया हुआ अपना. नहीं, ऐसा नहीं है. नो. और इस तरह से बाकी जो आपने मुझे कैटेगरीज बताई लॉ की जी, वो भी इसी तरह से हैं. सेम, देयर इज क्या नथिंग बताई थी आपने? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एविडेंस एक्ट बताया, सिविल प्रोसीजर कोड, लिमिटेशन एक्ट्स, जितने भी छोटे मोटे आपके रोजमर्रा में आपको लॉस का सामना करना पड़ता है. इनफैक्ट अवर रेंटल एक्ट, वी हैव नॉट क्रिएटेड इट. हालांकि आज इतनी रेंटल मार्केट कहाँ चली गई. मैं यूके में जाके मैंने जब उनकी स्टडी करना शुरू किया, देखा उन्होंने तो बहुत चेंज कर दिया. पाकिस्तान के लॉ में आज भी लिखा हुआ है कि अगर आपने किसी को नोटिस सर्व करना है तो उसके क्या तरीके हैं. उसका एक तरीका ये है कि आप उसको पोस्ट करें, एक तरीका ये है कि आप उसको के हाथ में पकड़ाएं, एक तरीका ये भी है कि आप गाँव में उस जगह में जाकर ढोल बजाएं और बताएं कि जी इसका एक नोटिस है. लेकिन आज तक हम ये अमेंडमेंट नहीं कर सके कि इसको ईमेल कर दें. नोटिस सर्व करने के लिए ईमेल इज़ नॉट एन ऑफिशियल वे टू. आगे होगी, नहीं डाल दिया होगा अब तक तो. सर अडॉप्ट ही नहीं करते. अब अमेंडमेंट में ला में करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने इतनी दफ़ा कहा, मतलब एवरीवन्स डिमांड है व्हाट्सएप भी डालना चाहिए. ठीक है, व्हाट्सएप भी डालना चाहिए. मतलब वेस्ट में अब 2 साल पहले कनाडा में हमारे एक फर्स्ट टाइम एक लॉयर ने ना किसी को सर्व किया था इंस्टाग्राम पर. He did not able to find the person, so somehow she was an Indian origin lawyer and उसने क्या किया, उसने उसको कहीं इंस्टाग्राम पे फाइंड कर लिया, उसने नोटिस सर्व कर दिया. He challenged the court, it's not a right service या तो ईमेल से हो गई या एड्रेस पे हो गई. The court said no, you got the notice, you noticed it, you acknowledged it, that's all. तो इनोवेटिव वे लोग ढूंढते हैं, करते हैं. बात मेरी का उसका मकसद ये था कि हमने वक्त के साथ साथ अपने आप को चेंज या अडॉप्ट नहीं किया, इवॉल्व नहीं और लॉज में स्पेसिफिकली हमने करंट चीज़ों को या करंट टाइम को सामने रखा ही नहीं है. हमारा आज भी जो मिशन या जुडिशल सिस्टम है वो 60s वाले कोर्ट, 80s वाले कोर्ट उसी पे चल रहा है. तारीख पे तारीख. आई प्रैक्टिस इन कनाडा, क्योंकि सनी देओल का डायलॉग है, तारीख पे तारीख दे जा रहे हैं, और पाकिस्तान में भी ये है, तारीख पे तारीख. जज साहब, आई डू प्रैक्टिस इन कनाडा. मैं आपको बता दूँ कि दफ़ा यस वहाँ पर भी टाइम लगता है, लिटिगेशन एवरीथिंग इज टेक टाइम. लेकिन जिस दिन कोर्ट की डेट फिक्स है ना, अब या तो उस दिन वकील मर जाए, जज मर जाए या क्लाइंट मर जाए, देयर इज़ नो अदर वे कि वो डेट चेंज होगी. इट हैज़ टू हैपन ऑन दैट डे. मैं बहुत से ऐसे मौके पर, मैं ट्रैवलिंग में रहता हूँ, मैं दुबई में हूँ, पाकिस्तान में हूँ, किसी भी लोकेशन पे हूँ, दे डू वर्चुअल कोर्ट्स बट दे कोर्ट ऑन दैट डे. ऐसी कोई ऑब्जेक्शन एग्जामिशन नहीं कि जो वकील साहब हाई कोर्ट गए हुए हैं या वकील साहब यहाँ पर नहीं या क्लाइंट. नो, इट हैज़ टू हैपन. यहाँ होती है टोपियाँ, यहाँ पर तो होता है. आप आई नो फॉर द फैक्ट कि जब किसी सीनियर ने कोर्ट ना जाना हो, पर तैयारी नहीं हो, भले अब लॉयर मुझे इस पर जो बोला कहीं, लेकिन ये हकीकत है कि उस दिन वो कह देते हैं जूनियर को भेज के कि जी लॉयर साहब तो आज सिंध हाई कोर्ट गए हुए हैं, आज वो सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं. अब जब एक बंदे ने कह दिया कि बंदा मैं लॉयर सुप्रीम कोर्ट है, तो लोअर कोर्ट उस पर एक्शन नहीं ले सकता, उसको देनी है अगली डेट. क्योंकि वो तो ना सुप्रीम कोर्ट की तौहीन हो जाएगी ना कि आपने सुप्रीम कोर्ट में आए हुए लॉयर को आपने तलब किया. क्या बात है, क्या बात है. तो ये, लेकिन ये है तो सिस्टम का फेलियर ना, कि एक बंदा, पिछले दिनों एक लॉयर ने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ था डॉन में, आई बिलीव, कि देखिए अब पाकिस्तान में मसला क्या है. पाकिस्तान में 5% वकील हैं जिन्होंने सारा काम पकड़ा हुआ है. अब मेरे पास अगर 200 केस हैं एक साल में, तो मैं 200 दिन में कोर्ट में कैसे जाऊंगा? 200 दिन ही नहीं होते कोर्ट में जाने के लिए. तो जहाँ पर जो वर्क की है, लिटिगेशन को डेलीगेट करना, आके ट्रांसफ़र करना, वो कंसेप्ट नहीं है. अब एग्जाम्पल इन कनाडा में मेरा ट्रांसफ़र करना मतलब ये कि आप देखिए मेरे पास केसेस 200 आ चुके हुए हैं. आई नो यू आर लॉयर, यू आर डिफरेंट लॉयर, यू आर इन द सेम फील्ड प्रैक्टिस, तो मैं आपके पास केस नहीं है. आई शुड नॉट टेक मोर केसेस. प्रोफेशनल एथिक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मुझे बाउंड करती है कि जब मैं पास कैपेसिटी से ओवर हो जाऊँ और मैं क्लाइंट की फाइल को टाइम नहीं दे सकता, आई शुड नॉट टेक द केस और आई शुड रेफर टू समवन एल्स. लेकिन यहाँ पर क्या है कि जिसके पास केस आ रहा है वो तो उसको रखी जाएगा और जूनियर्स या बाकी लॉयर्स जो हैं वो देखते रहेंगे. अगर यही केसेस डेलीगेट हों, ये तो प्रॉपर बिजनेस है, मोनोपोली वाला सीन. आप कोर्ट में जाए ना सर, ये तो बड़ी ज़बरदस्त मैं लीगल फैटर्निटी से हूँ, मैं lawyers are doing well in Pakistan, लेकिन you will see many lawyers are empty handed, they don't have a case. ऐसा नहीं कि वो कैपेबल नहीं है,
کسی کی مارکیٹنگ نہیں ہو سکی, کسی کی لک نہیں چل سکی, لیکن جن کے پاس یہ والا سین بھی ہوتا ہے کیونکہ اب تو یہ پراپر میں ریلیٹ اپنے بزنس سے کر رہا ہوں کہ ہمارا کوئی بڑا یوٹیوبر ہے, اس کے پاس سارے برانڈز آ رہے ہیں اور باقی جو ہے برانڈ جو ہے دوسرے چھوٹے یوٹیوبرس کے پاس نہیں آ رہا ہے. اور ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اکثر بیشتر جو ہے ہم کافی زیادہ بزی ہوتے ہیں نا, تو پھر ہم اپنا کام جو ہے اپنے دوستوں کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اینڈ اس کے علاوہ بھی نا بہت طریقے ہوتے ہیں آگے بڑھانے کے اس چیز کو, بٹ یہاں پر تو ایک طرح سے مناپلی ہے کافی زیادہ. اور یہ جوڈیشل سسٹم پہ ہم ابھی بات کر رہے تھے, دیر از ریزن وی آر ایٹ نمبر 138. ایکچولی آئی اسٹل بلیو وائی وی آر آن 138, کیونکہ ہمارے جوڈیشل سسٹم میں یا ہمارے سسٹم میں یس آؤٹ آف ہماری رینکنگ 138 ہے. One of the worst. Our first 10 countries are none of them is any Muslim countries. So top 10 countries are not Muslim countries. Yes. So پتہ نہیں, میں تو شاید 20 میں بھی نہ ہوں, بٹ 10 کا مجھے پتا. So یہ ساری چیزیں, اب اس پہ کوئی ایک کسی کا آپ صرف ججز کو برا نہیں کہہ سکتے, آپ صرف لائرس کو برا نہیں کرتے, اور اس میں ایز اے نیشن بھی ہمارا قصور ہے نا کہ لوگوں نے اپنے ہم کورٹ کیوں جاتے ہیں. میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ 90% لوگ کورٹ میں انصاف لینے نہیں, ریونج لینے جاتے ہیں. دیٹس ویئر دا ڈفرنس از. کورٹ از ناٹ اے پلیس ٹو ٹیک ریونج, اٹس اے پلیس ٹو ڈو جسٹس. بات کر دی, جسٹس اور ریونج میں تو فرق ہے, لیکن ہمارا مائنڈ سیٹ مینٹیلٹی یہ ہے, کسی کو اگر کچھ لگ گیا, کسی سے لڑائی ہو گئی, تو جو 10 اس کے رشتہ دار جو ویل سیٹلڈ ہیں کہیں بیٹھے ہوئے, ان کو تو پہلے رکڑو نا, ان کو لے کے آؤ پرچے میں. جو بیٹھے ہی نہیں وہاں پہ ہی نہیں, آپ کیس تو ہی خراب ہو گئے. اب اس میں کیا ہونا ہے, آپ نے صرف یہ کہ آپ 4 دن ان کو ذلیل کر لو گے, لیکن پورے جوڈیشل سسٹم کی موکری بنتی ہے نا اس طرح. پورا سسٹم جب آپ کی بیس ہی غلط ہے, آپ پورے سسٹم کو کیسے چلائیں گے؟ ایسے بہت سارے کیسز ہیں, اینڈ دین فیک کیسز والے بھی ہوتے ہیں. یہ جو آپ ریونج والی بات کر رہے ہیں اس کے اندر میجورٹی تو فیک آتے ہیں. وی کال دیم پروفیشنل لٹیگنٹس. دے آر لٹیگنٹ پروفیشنلس. ان کا کہاں بھی لٹیگیشن. آپ کی دکان دیکھ لی, پتہ چل گیا شریف آدمی ہے, بس کیس ٹھوک دیا, آپ 2 سال آپ آؤ گے, کچہری آؤ گے, بلیک میل کریں گے, آپ سے کچھ لیں گے, آپ کلوز کریں گے. ایسے بہت کیسز ہیں, لیکن مسئلہ اور مختلف کیٹیگریز ہیں. اب یہ اگر میرے جیسا ایک عام سا وکیل اس بات کو سمجھتا ہے, تو پورا جوڈیشل سسٹم اس کو سمجھتا ہے. سم ہاؤ ان چیزوں کو کرب کرنا چاہیے, ان کو کنٹرول کرنا چاہیے. پاسبل ہے کہ اس کو روکا جا سکے؟ ڈالر تو 320 سے نیچے لے آئے ہیں, 280 پہ. ول چاہیے, پولیٹیکل ول اور کمٹمنٹ چاہیے, اور جو آپ کی جو لیجسلیشن ہے وہ امپرووڈ ہو. پاکستان کے تو خیر مسائل ہم کہیں سے بھی پکڑے بہت زیادہ ہیں, بہت سارے ہیں, لیکن ایک ایک کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں. میں صرف جوڈیشل اینگل سے بات کر سکتا ہوں, کیونکہ جو کام مجھے آتا ہے میں اس کی بات کر سکتا ہوں. آپ کے انفراسٹرکچر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جوڈیشل میں, کہ آپ کے پاس عدالتیں کم ہیں. یہ جو ہم سنتے ہیں نا کیسز بہت لگے ہوئے ہیں, جناب جج کمپیٹنٹ بھی ہیں, ججز ہوتے ہیں سارے بڑے پڑھے لکھے اور قابل لوگ ہوتے ہیں, کمپیٹنٹ ججز ہوتے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارا جو اسکریننگ سسٹم ہے اور ہمارا جو کلچر آف لٹیگیشن ہے, کلچر آف کورٹ پریکٹس ہے, وہ 1920 کے بعد امپروو نہیں ہوا. ہم وہی رہ رہے ہیں. 1875 میں پہلے بھی کہا تھا, 1875 جتنا پیچھے چلے جائیں, ٹھیک ہے, 45 سال کا فرق ہے سر. 1875 کا ٹرو چینج نہیں ہوا سیڈلی. ہمارے ہر دنیا میں ہر جو بار ہے نا, بار کونسل لائرس کی, اس کے الیکشن ہوتے ہیں. کینیڈا میں الیکشن ہوتا ہے, 2 دن پہلے میل آتی ہے, میں ای میل پہ ووٹ ڈال دیتا ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کون ہے, کون اس کا موٹو آتا ہے, مجھے جو اچھا لگے میں ووٹ ڈال دوں. اب پاکستان میں وکیلوں کے سارا سال تو الیکشن چلتے ہیں. ابھی پچھلا الیکشن ختم نہیں ہوا کہ نئی آرگنائزیشن اسٹارٹ کر دیتی ہے. بلیو می, جنوری میں الیکشن ہوتے ہیں, فیبرری میں نیا بندہ کمپین پہ نکل جاتا ہے. اور ایک عام فائدہ کیا ہوتا ہے ویسے, بس ایک عام وکیل کو, ایک عام ینگ لڑکے کو یا ینگ لائر کو یہ لگتا ہے کہ جب تک میں لائر پالیٹکس میں ایکٹیو نہیں ہوں گا, میں ایک نامی گرامی وکیل نہیں بن سکتا. لا فرمز لائرز ڈو دس. آپ سارا سال بھائی کس کام کے لیے, مطلب 1 سال, اور یہ ریگولرلی ایوری ایئر 1 سال کی بار پریزیڈنسی ہوتی ہے, سیکٹرشپ, ایوری ایئر دیر از اے فائٹ فار دیٹ. لوگ کروڑوں خرچ کرتے ہیں, کروڑوں, 2000 لوگوں کی بار, چھوٹی سے چھوٹی بار میں بھی چلے جاتے ہیں. یہ حالات ہے, مطلب کراچی تو یا لاہور تو بہت بڑے سٹی ہے, ان کی بار کے تو الیکشن میں پولیٹیکل پارٹیز تک آپ انوالو ہوتی ہیں. دس مچ انفلوئنس. آبویسلی جب دیکھیں ایک وکیل کا ووٹ ہی ایک بندہ مانگ رہا ہے جو کہ نان لائر ہے, تو وہ انفلوئنس کرے گا نا آپ کی کمیونٹی کو بھی, آپ کو انفلوئنس کرے گا. لوگ انفلوئنس کرتے ہیں آپ کو. یہ تو بالکل سچ ہے. اس نظریے سے تو میں نے کبھی بھی نہیں سوچا. تو یہ اب یہ ساری چیزیں اس سے پھر پورے سسٹم کا بھی نقصان ہوتا ہے. اس سے ینگسٹر کو کیا لگتا ہے کہ محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں,
مجھے قانون پڑھنے کا سیکھنے کا فائدہ نہیں ہے, میں پالیٹکس میں آ جاؤں گا تو میرے پاس کیس آ جائیں گے. اور یہ بھی فیکٹ ہے, اگر آپ بار کے پریزیڈنٹ سیکرٹری بن گئے تو آپ کو ریلیف بھی ملتا ہے کورٹ میں, چھوٹا موٹا ریلیف آپ کو ویسے مل جاتا, آپ کو ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی. اور کلائنٹ بھی اچھا, اب میں جتنا بھی کمپیٹنٹ لائر ہوں اور سامنے ایک پریزیڈنٹ باہر بیٹھا ہے, بھلے اس کو اس قانون کا پتہ ہی نہیں ہے, پاپولر ہے نا, ٹھیک ہے, کلائنٹ اس کے پاس جائے گا. دس از ہاؤ اٹ ورکس. اور لیکن اچھا اس کے ہم فائدے کی بات کریں, اگر جو باہر ہوتے ہیں اس کا فائدہ کیا, اگر صحیح طرح سے استعمال کریں ہم اس کو. کوئی بھی پروفیشنل باڈی ہے نا, اس کو ایک اس کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی. میں ایگزیکٹلی اگر ایکچولی میں اس چیز کو دیکھوں تو آئی کین کمپیئر ود کینیڈا, کیونکہ میں 2 جگہ پہ پریکٹس کرتا ہوں. اب لا سوسائٹی از مائی سیلف ریگولیٹری باڈی. اس سے ایک تو یہ کہ دیکھیں لائرز ڈاکٹرز کا کام بڑا کانفیڈینشیل انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. وی کین ناٹ ٹیک اے رسک کہ گورنمنٹ ہمیں ریگولیٹ کرے, کیونکہ دین اٹ ول انفلوئنس ایوری تھنگ وٹ ہیپنس دیئر. سو انڈیپینڈنس بڑی ضروری ہے, لیکن انڈیپینڈنس کے ساتھ سیلف ریگولیشن بھی بڑا ضروری ہے. تو ہمارے جو آئیڈیل یہ ہے کہ آپ کے لائرس کی ہر سال ایک باڈی بنے, وہ 10 15 20 لائر جو بھی ہوں, اور پھر وہ آپ کے پروفیشن کو ریگولیٹ کرے. مطلب آپ نے کتنی فیس پے کرنی ہے, آپ کے مورل ایتھکس رسپانسبلٹیز کیا ہیں, کون کون سی کمیٹی نے کام کرنا ہے, لائبریری کے لیے لائرس کی ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کام کرنا ہے. دس از ایگزیکٹلی دا کنسیپٹ از کہ آپ ایک تو سیلف ریگولیٹڈ ہو تاکہ گورنمنٹ آپ کو کیچ نہیں کرے, آپ اپنے آپ کو خود ریگولیٹ کرو. اور اس میں بڑے مطلب ہمارے جو پروفیشنل رولس ہوتے ہیں دے آر ویری اسٹرکٹ. کینیڈا کے اندر تو پروفیشنل رسپانسبلٹی از ویری ویری سیریس تھنگ. میں نے وائی دا وے پروفیشنل رسپانسبلٹی کا سبجیکٹ پاکستان میں پڑھا ہی نہیں. اٹس ناٹ گون تھرو فار مائی, آئی ایم شیور دیر ول بی, آئی ایم شیور دیر ول بی, ہوگا ضرور, میری نظر سے نہیں گزرا. میں نے پہلی دفعہ جا کینیڈا میں پڑھا کہ اچھا پروفیشنل رسپانسبلٹی اینڈ ایتھکس بھی کچھ چیز ہوتی ہے. کلائنٹ سے ایسے بات کرنی ہے, کلائنٹ اس کو کلائنٹ لینا ہے اور اس کو نہیں لینا, کنفلکٹ کیا ہے, کلائنٹ ریٹینر کیا ہے. آئی مین دیز تھنگز آر سو بیسک. لیکن یہ نہیں ہے یہاں پر. ہمارا وہی ٹریڈیشنل 80s کلچر کے ایک فائل بنانی ہے کسی کلرک نے, جج صاحب نے جا کے پیش ہونا. ابھی 2 دن پہلے قاضی فائز صاحب نے مطلب کورٹ میں ہی سیڈ کہ آئی ڈونٹ نو واٹس رانگ ود دا پنجاب لائرس, دے کین ناٹ ڈرافٹ, کہ ان کے منشی ان کے کلرک جو ہیں وہ فائلیں بنا کر لاتے ہیں. کہ جج کا وکیل کا کام صرف یہ ہے کہ جج کے سامنے جا کے کھڑا ہونا. ڈرافٹنگ از دا بیسک فرسٹ تھنگ. ایگزیکٹلی. بٹ لائرس کین ناٹ ڈو دیٹ. I mean they can do that but they don't want to do that. ایک کلرک ہے, اس نے بیٹھا ہوا, اس نے وہی ڈرافٹ 3 اور کچھ چھاپ کے دے دیا, آپ کو بھی دے دیا. پتہ چلا کورٹ میں صبح گئے ہیں, اپوننٹ کا بھی وہی ڈرافٹ ہے, آپ کا وہی ڈرافٹ. مطلب سیم پوائنٹ میں آرگیو کرو, پتہ چلا آپ کی ہینڈ رائٹنگ سے پتہ چلا کہ ایک ہی بندے نے لکھا ہوا ہے دونوں. ڈرافٹنگ everyone has its own narration style, own thing. تو یہ پروفیشنلزم. اچھے لائر بھی ہیں, بڑے بڑے لائر ہیں. اگر اچھے لائر سے بات کرتے ہیں, آپ کے ہم تاریخ پر بات کرتے ہیں. تاریخ میں کیونکہ میں اس کانورزیشن میں بہت زیادہ انٹرسٹیڈ ہوں اور میں جاننا چاہتا ہوں اس کو اور ڈیپتھ میں. مجھے بتائیں کہ فیوریٹ لائرس میں اگر ہم بات کریں تو کون سے آپ کے فیوریٹ لائرز ہیں, پھر ہم پوچھیں گے کیوں. جن لوگوں نے اچھا اب لائرس میں بھی نا بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے لا تو پڑھا ہوا ہے, کچھ عرصہ لا پریکٹس بھی کی, لیکن پھر وہ کچھ اور کرنے لگ پڑا. ویسے میں 3 نام مجھے سب سے پسند, اور جو کہ پاپولر بھی ہوں, جی عوام نے بھی سنا. براک اوباما از مائی فیوریٹ lawyer. Yes, he was a lawyer. You know, he's a lawyer and university professor as well. Okay. By the way, Trudeau is also a lawyer. Trudeau. Yes, and then Jinnah, obviously everyone's favorite. I am so much inspired by reading him how he has tackled his بات کرتے ہیں, اور ہم اسٹارٹ کرتے ہیں جناح صاحب سے. ایز اے lawyer, how do you see him? You know, ان کا ایک بڑا فیمس قصہ, ان کے پاس کوئی گیا, اس نے he said that I want to make you a lawyer. He said this is my fees. And he said کہ یہ تو بہت زیادہ ہے. میں نے کہا that is my fees because I know my value. I know the worth I'm bringing to your case. And that is in 90s کی بات ہے یہ, جب اس وقت شاید اتنا کارپوریٹ کلچر پھر بھی نہیں ہوگا. People would have known that. He knows his value. اور انہوں نے جتنی بھی پریکٹس کی ہے پرنسپل بیسڈ کی ہے. فائٹ فار دا ہیومن رائٹس, اور انہیں آپ ان کی پوری تاریخ ہسٹری دیکھیں تو ہی ہیز فائٹ فار ہیومن رائٹس. اسی طرح اقبال تھے, but his approach was different, more on a poetry side, on a poetic side, politics side. جناح کے جو ارلیئر کیریئر ڈیز تھے پریکٹس کے, he was actually one of the prominent full-fledged demanded lawyer in South Asia. پورے ایشیا, اس میں انڈیا, پاکستان, اس وقت ایک ہی تھا, اس میں ہر جگہ پہ ان کی ڈیمانڈ تھی. and he was one of the leading lawyers. Later on he بہت مہنگے لائر تھے, بہت مہنگے. Not everyone can afford Jinnah, not everyone. اور
then he dedicated himself to public service, اور اس کے بعد you see پاکستان بنتا ہے. he has given everything to the country, everything to the nation. ایک اور ٹاپک پر لے کر جا رہا ہوں میں آپ کو, اور اس کی بھی ڈیپتھ میں ذرا میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا اپنا پوائنٹ آف ویو دیں. پاکستان بھی لائرز نے بنایا ہے. Yes. پاکستان صرف لائرز تھے, اب اٹھا کے دیکھ لیں, سارے کے سارے لارڈس تھے, سب لائرز تھے. جی. اور یہ جو آئی ڈونٹ نو جان ایلی نے کہا یا نہیں کہا, لیکن کہتے ہیں نا کہ علی گڑھ کے لڑکوں کی شرارت تھی. پاکستان سارے لڑکے اٹھا کے دیکھ لیں, سارے لائرز تھے. اقبال صاحب ہو گئے, جناح صاحب ہو گئے, لیاقت علی خان صاحب لائر تھے. اور جو تھے اس ٹائم میں لوگ, لا ایجوکیشن واز کائنڈ آف پرسٹیج. مطلب being a barrister at that time, being a lawyer, it's called profession of laws. Till today's date, law is called profession of laws. It means it's a profession adopted by those people جو کہ value worth رکھتے ہیں سوسائٹی میں. ہر کوئی Profession of laws. Yes. یار یہ تو زبردست پوائنٹ ہے. And you know, اگر آپ کو میں تھوڑا اور پیچھے لے کے جاؤں, جب بیرسٹر اسٹارٹ ہوئے, why it has been started, کیونکہ جو کوئن تھی, کنگ تھے, یا جو اس وقت کی ساری رجیم تھی, یہ they don't like to interact with public. کہ اب ہاؤس آف لارڈز اس وقت بھی تھا, ہاؤس آف لارڈز میں پرابلمس بھی آتے تھے, لوگوں کو سنے بھی جاتے تھے. سو دے اسٹارٹیڈ اے کنسیپٹ کہ جی سم ون شوڈ بی ان بٹوین, جو سسٹم کو سمجھے, جو ان کو ریپرزینٹ ہو. کہ ایک عام آدمی آ جاتا, اسے پتہ نہیں میں نے لارڈ کے سامنے کھڑے کیسے ہونا ہے, اس سے بات کیسے کرنی ہے, ہاؤس آف لارڈس کی کیا ڈیکورم ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. دیٹس فرام ویئر دس سسٹم گاٹ ڈیولپ ٹو بیکم اے برج بٹوین پبلک اینڈ دا جسٹس سسٹم. اور آج بھی lawyer is called officer of the court. It's officer of the court. It's not a private person. It's officer of the court. یہ الگ بات ہے کہ اس کو فیس کلائنٹ دے گا, but still it has the same duty to the court as any other government employee has to the court. اتنا خوبصورت نظام ہے ایکچوئل میں, اگر دیکھا جائے تو اگر صحیح طرح سے فالو کیا تو بہت بڑا بہترین نظام انسانوں نے بنایا ہے. Exactly. اور دوبارہ وہیں پر ہی میں آتا ہوں کہ پاکستان بنانے میں انصاف دلوانا تو پیغمبروں کا پیشہ تھا. خوبصورت ایسے ہی ہے. پاکستان جو بنایا ہے لائرز نے, جی, تو لائرز کا کیا کردار تھا؟ وائی اونلی لائرز؟ دیٹ واز مائی پوائنٹ بیسکلی. وائی ناٹ بزنس مین, وائی ناٹ سم ادر پروفیشن, رائٹ؟ لائرز سے کیسے بنا ہے پاکستان, ان کا کیا کردار تھا؟ اس بات کی پہلی جھلک مجھے نا لا کالج میں خود میں آئی تھی کہ وائی اے لائرز ویژن از ڈفرنٹ ایز کمپیئر ٹو ادر پیپل پبلک. آپ امیجن کریں, گورا آ گیا 1757 میں, 1857 تک اس نے سارا کنٹرول لے لیا, ایوری تھنگ از انڈر ہز کنٹرول. پاور اس نے اپنی ریفلیکٹ کر دی, ہر ایک کے اوپر اس کی چھاپ ہے. ایوری ون فیئرس, اس فیکٹ اس ٹائم میں 1857 کی وار کے بعد تو کوئی بھی نہیں رہ گیا تھا جو ان کا ملٹری سے کمپٹیشن کر سکے. سو میں جب لا کالج میں گیا, اس سے پہلے ہم لوگ نا پولیس والے کو دیکھتے تھے, دور بھاگتے تھے, فیئر, پتہ نہیں یہ کیا کرتا ہے. لیکن جب لا پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا اس کی تو پاور اتنی سی ہے, بس یہ کیا کر سکتا ہے میرے ساتھ, ہی ہیز اے لمیٹیشن. اچھا, وہ جب آپ مور ڈیپتھ میں گیا, یو فائنڈ اٹ کہ یار یہ سسٹم میں اس بات پہ نہیں چلتا کہ میرے سامنے والا بندہ کتنی بڑی اتھارٹی لے کر بیٹھا ہوا. یہ سسٹم اس بات پہ چلتا ہے کہ اس کو اتھارٹی ڈرائیو کہاں سے ہوئی ہے, اور اس کا مینڈیٹ کیا ہے. کیا یہ مینڈیٹ میں ہے کہ مجھے تھپڑ مار سکتا ہے؟ اگر اس کے مینڈیٹ میں نہیں ہے تو یہ تو ابیوز آف پاور ہو گیا. لیکن اب کیونکہ ہمیں اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے سسٹم کی, اور آبویسلی پیپل آر فیئرفل فرام سسٹم کے, جناب نہیں آپ سسٹم سے نہیں فائٹ کر سکتے. پولیس والے کا ڈر بھی نا, یہ گورو کے زمانے میں ہی یہ گورے نے پولیس بنائی کیوں تھے. اور اس وقت بھی ہمارے جو آبا و اجداد سے ان سے پوچھیں کہ یہ جو ڈنڈا لے کر کھڑا ہوتا تھا پولیس والوں, اس سے کتنا ڈرتا تھا پورے علاقہ. پولیس کے ڈر بھی ہمارا وہیں سے آیا ہے. آج کی ڈیٹ تک جو لیگل کمیونٹی ہے یا جو بھی انٹلیکچوئل کمیونٹی, اس میں ڈبیٹ یہ ہے کہ آپ کی یہ جو پولیسنگ ہے, اٹس ناٹ فار دا پبلک, اٹ واز فار دا برٹش اگینسٹ دا پبلک. یس. آپ نے اس کے بعد کیا چینج کیا؟ پورے ساؤتھ ایشیا میں ہم نے کیا چینج کیا؟ آپ نے وردی پہ بھی آ کے چینج کیا, اس میں کیا ہوتا؟ پورے ساؤتھ ایشیا میں آج بھی پولیس ویسی ہی ہے جو برٹش کے ٹائم ہوتی تھی. کیسا پولیس کا مائنڈ سیٹ کرا, پولیس کا مائنڈ سیٹ آج بھی وہی ہے جو آج سے 60 سال پہلے تھا. کولونیل مائنڈ سیٹ کہ یہ ہم نے اس کے جناب ایسے کر دینا ہے, ویسے کر دینا, اور ایوری ون لائک دیٹ. اس کو ان انسٹیٹیوشن کی گرومنگ ویسی ہے. انبلیویبل یار. اب جب ایک بندے کی ایک انسٹیٹیوشنل میموری ہوتی ہے نا, اس انسٹیٹیوشن کی 150 سال پرانی میموری ہے, اب آپ وہ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟
آپ راتوں رات تو نہیں کر سکتے, آپ اوپر جتنا مرضی لا کے جو مرضی اسپیچز کروا دیں, جو مرضی کرتے, لیکن جو کلچر پینیٹریٹ ہو گیا. آپ نے آج تک پولیس میں سے وہ پولیس والے جو ٹارچر کے لیے انسٹیٹیوشن جو افغانستان, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش سیم ڈر, لیکن آپ باتیں تو کرتے ہیں ریفارمس کی. آج بھی پاکستان کے کسی تھانہ میں بھی آپ یہ نہیں کر سکے کہ وہ جو ٹارچر کے لیے جو وہ یوز کرتے ہیں تھنگس اس کو ریموو کر دیں وہاں سے, وہ نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے, آپ نے انگریزوں والا طریقہ وہی, مطلب آپ آج بھی آپ کے انویسٹیگیشن ٹولس جو ہیں وہ کیا ہیں, مار لو منوا لو. مطلب انویسٹیگیشن تو ہم کر نہیں سکتے, مار لو منوا لو. اس کو چار لگائیں گے تو یہ مان جائے گا, نہیں تو پھر پڑھا رہے. انویسٹیگیشن نہیں ہے آپ کا ایف آئی آر کا اندراج کرنے کا نظام بھی پری ڈیٹڈ کلونیل. یس, آپ مطلب پہلا ڈاکومنٹ ہے نا, پہلا انٹریکشن پولیس کے ساتھ ایف آئی آر ہے, دس فرسٹ انٹریکشن, دیٹ از پری پارٹیشن. وہی چل رہا ہے اور اس نے ہی چلتے رہنا. اب میں اگر کمپیریزن کروں, اب ویسٹ میں کیا ہے, انہوں نے تو وہ پولیس اپنی عوام کے لیے بنائی ہوئی ہے نا, ٹھیک ہے, وہ تو انہوں نے ان کو مارنے کے لیے نہیں بلائی ہوئی. اچھا, ان کا انٹریکشن دیکھیں, کینیڈا میں آپ نے اگر پولیس آفیسر کو کال کیا, ہیلپ لائن پہ کال کیا, ایک تو اس نے ود ان ٹائم آنا ہے یا نہیں آنا, اس نے آپ کو بتانا ہے میں کیا کر رہا ہوں. اس نے آپ کی اپلیکیشن خود لکھنی ہے. یو ول ناٹ گیو ہم این اپلیکیشن, یو ول گیو ہم ڈیٹیلس, ہی ول رائٹ دا اپلیکیشن اینڈ ہی کین ناٹ سے نو کہ میں آپ کی اپلیکیشن نہیں لے سکتا. ہی ہیز نو رائٹ ٹو سے دیٹ کہ میں اپلیکیشن نہیں لے سکتا. اس نے فوراً کرنا ہے, یہ کرنا ہے. پھر انہوں نے انویسٹیگیشن بھی یا ٹرائل میں بھی چیزوں میں بھی دے آر ناٹ ود دا ون مائنڈ سیٹ کہ اس بندے کو ہم نے گلٹی ہی ڈکلیئر کرنا ہے. دے ول برنگ دا فیکٹس. ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے, ایک ملزم پکڑ لیا, اب اس کو ملزم ثابت کر کے چھوڑنا ہے. مطلب غلطی سے اگر بندہ آپ کا چکر میں آپ کے قابو میں آ گیا, ملزم نہیں سم ہاؤ جو بھی ہے, اب آپ نے الٹا سیدھا جو ہے اس کے اگینسٹ مواد ڈالنا ہی ڈالنا ہے اس کو, جی یہ تو اب جائے ورنہ تو ہماری بڑی بےزتی ہے, یہ تو ادارے کی بڑی بےزتی ہے. ہم ادارے کی بھی تو بےزتی ہوتی ہے نا, ہمارے وہ ادارے والی بےزتی ہو جاتی ہے. دیر دے ول برنگ دا فیکٹس, دے ول ایکچولی ٹیل دا جج کہ یہ اچھی چیزیں ہیں, یہ بری چیزیں ہیں. مجھے لگتا ہے اس بات پہ اسٹرانگ ایویڈنس ہے, اور یہ آپ کے لائر کو بھی دیتے ہیں, ایویڈنس چھپاتے نہیں ہیں. دے ول گیو یو ایوری تھنگ, جیسے کہ اوکے دس از سم تھنگ یو کین ریڈ اٹ, وی ہیو گان تھرو, یہ پازیٹیو ہے, یہ نیگیٹیو ہے, اینڈ وی بلیو ہی اسٹل از گلٹی, ہی نیڈ ٹو بی چارجڈ اور وٹ ایور سینٹینس جو بھی کرنا. ہمارے کوآپریشن ہی نہیں ہے. پولیس والے نے کام, وکیل ہے جائے گا فائل مانگنے جائے گا, فائل نہیں دیں گے اس کو. مطلب اس کورٹ سے دھکے کھا کے 2 سال پہلے ہی شاید آپ لوگوں نے تو اس چیز نیوز کو نوٹ نہیں کیا ہوگا, ایک وکیل صاحب تھے لاہور ہائی کورٹ میں, وہ کوئی 2 مہینے جو برانچ تھی فوٹو کاپی دینے والی فائل کی, وہاں جاتے رہے, لیکن وہاں پر ہر جگہ پر ہمارا معافی ہے, انہوں نے اس کو کاپی نہیں دی کیونکہ وہ بیچارہ پیر سے پڑھ کے آ گیا تھا. ہی ڈڈ ماسٹر فرام UK. آگے آپ وہ ایتھکس والی پریکٹس کرنا چاہ رہے, وہ پیسے نہیں دے رہا فائل نکالنے کے لیے. دے ہیو ناٹ گیون ہم. وہ اتنا ہو گیا مینٹلی ٹارچر کہ اس نے پورا آفس توڑ دیا اسٹریس میں آ کر اور پرابلم میں آ کر. اور دس مچ اس لیول پر تو ہمارا جوڈیشل سسٹم میں چیزیں ہیں یا نہ انوالو ہیں. تو پولیس ہو تو میں آئی ول کم بیک ٹو دا ٹاپک کہ وائی وی تھنک دوز پیپل ہیو مور انفلوئنس ان برنگنگ دیٹ انڈیپینڈنس موومنٹ, آل دوز تھنگ. جب آپ لا پڑھتے ہو نا تو آپ دا پرائمری فوکس تھنگس کم از دا کانسٹیٹیوشن, اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ یار جتنے بھی لوگ, جو اسٹیٹ ہے نا, اسٹیٹ پاور سے نہیں بنتی, اسٹیٹ لوگوں سے بنتی ہے. ٹھیک ہے, آپ اور جتنے بھی لوگوں نے موومنٹ وائلنس سے بھی نہیں بنتی. جناح صاحب ہو گئے, اقبال صاحب ہو گئے, باقی جو ان کے ساتھی تھے سید احمد خان, ایون ان فار دا فیکٹ مولانا محمد علی جوہر کا نام بھی لینا محمد محمد علی جوہر, یہ سارے ایون گاندھی جی, سید احمد خان سے تو خیر شروع ہوا تھا نا, ایجوکیشن شروع کنسیپٹ انہوں نے دیا. یہ سارے لوگوں نے, جو مجھے لگتا ہے گاندھی نہرو, ہاں آف کورس ان کا نام لینا ضروری ہے, بالکل, دے ہیو ایکولی کنٹریبیوٹڈ. ہمارے ڈفرینسز اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں, ہماری گریوینسز بھی آپ اسٹیبلش ہوتی ہیں کہ وہ ٹھیک تھی اس وقت بھی. جناح واز مور ویژنری دین دیم, کیونکہ اس کی جو گریوینسز تھی آج ثابت ہوتے ہیں نا وہ ٹھیک تھی. وی آر سو بلیسڈ ٹو ہیو اے اسٹیٹ. سو بٹ یہ کہ دے ہیو آلسو فائٹ فار دیئر اون نیشن. بالکل کنٹریبیوشن تو تھا ان کو. جب آپ لا پڑھتے ہو, کانسٹیٹیوشن پڑھتے ہو, تو آپ کو یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ پاور از ود پیپل, ناٹ ود سم ون فورس ہو از ہولڈنگ دیم. ہاں, فیئر از ود دا فورس. وہ فیئر ہی ریموو کرنا ہے
تو دیکھیں ان دی اینڈ فیئر ریموو کیا نا. وہ جو برٹش جو ٹھیک ہے اس کو World War I بھی ہوگی, II بھی ہوگی, اس نے بھی جانا تھا, اس کو بھی چاہیے تھا, وہ بھی ساری اسٹوریز اپنی جگہ پہ چلتی ہیں. آئی ایگری ود دیٹ, اس کا بھی انفلوئنس ہے, بٹ اسٹل ایک 60 سال تک ایک مومنٹم بھی تو بنا کر رکھا, اسٹارٹیڈ فرام نو ویئر. ایک اور چیز ایڈ کرتا ہوں کہ ناٹ اونلی پاکستان, انڈیا بھی لائرز نے ہی بنایا ہے. ایگزیکٹلی, آل انڈیا مسلم لیگ اور کانگریس لائرز کی پارٹیاں. سو بیوٹیفل یار. اور آج ہماری پولیٹیکل پارٹیاں, آج کی پولیٹیکل پارٹیز, ذوالفقار علی بھٹو واز اے لائر. کیا وہی کچھ لائرز تو ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ناٹ زرداری صاحب, ناٹ خان صاحب, ناٹ الطاف حسین, ناٹ میاں صاحب. کہاں سے واٹ اے ڈاؤن فال, واٹ اے ڈاؤن فال. آپ اپنے انٹلیکچوئل جن لیڈرز لوگوں نے آپ کا کنٹری بنایا نا, ان کی پروفائل ذرا دیکھیں کیا ہے. ان کے لیڈرز سے لے کے ناؤ وی آر ایٹ دس لیول کہ عمران خان چاہے جیسا بھی ہو لیکن ناٹ لائر, عمران خان, زرداری صاحب, نواز شریف اینڈ آل دا لاٹ, اینڈ دین الطاف حسین, دین جتنے بھی اٹھا کر دیکھیں گے آپ کو کوئی انٹلیکچوئل لائر نہیں دکھ رہا. نہیں, آپ کو ایکچولی دیکھیں نا, آپ اپنی 50s تک کی لیڈرشپ دیکھیں, انڈیپینڈنس تک کی لیڈرشپ دیکھیں, ان کی پروفائل دیکھیں, کتنی بڑی پروفائل. گڈ ورک. آج کے اپنے پولیٹیشنس کی پروفائل دکھا کے دیکھ لیں, بٹ ایکچولی کسی فورم پر جا کر انہیں بتانا پڑے کہ میں کون ہوں, سوائے اس کے کہ میں پاکستان کا فلاں پولیٹیشین, اور کیا ہے اس کے پاس بتانے کے لیے. زندگی میں کتاب تو ایک پڑھی نہیں, لکھنی تو دور کی بات, کوئی کنٹریبیوشن نہیں, اپنے بیسک مسائل کی بھی سمجھ نہیں ہے, وہ بھی ایڈوائزر نے بتانا. ہماری تو تقریر ہمارا ایڈوائزر لکھتا رہا, وہ پڑھتے ہیں. فاروق صاحب بات کو آگے بڑھاتے ہیں, اور میرا یہ سوال یہ ہے کہ کینیڈا کب گئے آپ؟ میں 2017 میں گیا تھا کینیڈا. پڑھائی آپ کی کب ختم ہوتی ہے ساری؟ میری جو بار ایٹ لا تھا, میرا جو ماسٹر تھا وہ 2012 میں ختم ہو گیا. واز پریکٹسنگ لائر سنس 2012. کیوں گئے بھائی کینیڈا گئے؟ اٹس لائک مجھے میری وائف کہتی ہے کہ اگر میں نہ ہوتی تو تم کینیڈا نہ جاتا. سو اٹس اے فنی اسٹوری. میں جب UK سے LLM کر چکا تھا تو بار ایٹ لا واز آن مائی کارڈ. آئی ہیو ٹو ڈو دیٹ. It was kind of a last thing in my legal profession. I want to do that. So I explored different options. Somehow مجھے لگا اس وقت کہ کینیڈا ایک ایسی ڈیسٹینیشن ہے جہاں پر میں اس کو ایزی فار می ٹو ڈو دیٹ, اور اس پہ نیویگیشن رول سارے, اور یہ مارکیٹ بہت کینیڈین UK میں ہمارے بہت لائر ہیں, مطلب ایشین لائر سو مچ. لیکن کینیڈا میں آپ جائیں تو یو ول فائنڈ ویری فیو. ایک تو کینیڈا میں شاید لوگوں نے جانا بھی بڑا لیٹ شروع کیا آنیسٹلی. مطلب UK میں لوگ 70s میں چلے گئے, کینیڈا میں ارلی 2000 سے پہلے تو لوگ جاتے نہیں تھے. 2001 سے پہلے 1 سے پہلے 9/11 سے پہلے کینیڈین PR تو آپ جائیں بارڈر پہ, وہ پوچھتے تھے پرماننٹ آئے ہو ٹیمپریری آئے ہو. جی میں پرماننٹ, وہیں پہ PR کاٹ دیتے تھے. میرے ماموں بھی 2003 میں گئے تھے اور بہت آسانی سے. ہاں بہت آسانی سے, ایسے ٹھیک ہے. تو مطلب لوگ جاتے نہیں تھے نا. یہ تو 9/11 کے بعد کینیڈا میں لوگوں نے جانا رجحان شروع کیا, اور دے ہیو ڈیولپڈ دا کنٹری. سو دیٹ واز دا آئیڈیا. And then I completed my certifications from there, did my bar, and started practicing. تو میں I was doing, I was before studying, after studying in UK, I spent some time in Middle East as well. انگلینڈ میں آپ نے کتنا ٹائم گزارا؟ انگلینڈ میں نے 3 سال گزارے. I did my masters there, 3 years. And then I spent 3 to 4 years in Dubai, working for some MNCs. And from there onward, I was studying, doing my bar, the part-time, and then eventually in 2017. اور انگلینڈ میں کیسا ایکسپیرینس تھا آپ کا؟ میں آئی تھنک میری آنکھیں کھل گئی تھیں کہ ریئل ورلڈ ہوتا کیا ہے. اوکے, فرسٹ ایئر آف سیمسٹر, مائی فرسٹ سیمسٹر واز ویری گڈ, ایکسلنٹ اسٹوڈنٹ. اچھا سیکنڈ سیمسٹر تک جاتے جاتے اب ظاہری بات ہے, آپ پاکستان سے گئے ہو, یو آر فرام مڈل کلاس فیملیز, تو آپ کو اپنے آپ کو بھی چلانا ہے, آپ کو کام بھی کرنا ہے, اینڈ یو ہیو ٹو میک شیور کہ یو آر ڈوئنگ ایوری تھنگ آن دیٹ. لائف فاسٹ ہے وہاں پر, ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. مائی پرفارمنس واز ویری بیڈ ان سیکنڈ سیمسٹر. تو مجھے ایک دن نا میرے ایک پروفیسر تھے, ہی کال می, ہی سیڈ کہ ہی سیڈ می نہیں مل کے میٹ می بٹوین 4:30 to 5. میں گیا, انہوں نے کہا I was entering and he said me, look, I charge £500 to university for hour. I'm wasting $250 on you now, so don't waste my time. Listen what I'm trying to say. Shocked me. کہ he is that much calculated. He knows کہ میرا ٹائم کتنا ویلیوبل رکھتا ہے, اور میں تم پہ کیوں اسپینڈ کر رہا ہوں, میں تمہیں پہلے بتا رہا ہوں, تو مجھے تم نے ذرا غور سے سننا ہے. said I have your past semester's experience as well. تو اب کی میں تمہیں رپورٹ دیں, you are good student, but what happened?
میں نے رونا دھونا شروع کر دیا. میں نے کہا جی وہ کام کرنا ہوتا ہے, میں 18 گھنٹے کی شفٹ کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. ہی سیڈ می, اچھا دس از دا پوائنٹ وچ ایکچولی ٹریگرڈ می کہ یار یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسے ہی ہوتی ہے زندگی. میں نے کہا ڈونٹ گیو می بلشٹ. اس کنٹری میں سارے کام کرتے ہیں, تم پتہ نہیں کہاں سے آئے ہو کہ تم لوگ کام نہیں کرتے. یہاں پر سارے کرتے ہیں کام بھی کرتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو ڈونٹ گیو می کہ آپ پڑھ سکتے ہو یا کام کر سکتے ہیں. ہمارا کلچر کیا ہے یہاں پر, جب آپ نے پڑھنا ہے یا کام کرنا ہے, پڑھنے والے بچے کو تو آپ دکان سے سودا لینے نہیں بھیجتے, اس کا ٹائم ضائع ہوگا. اتنی پیمپرنگ ہے. سو دین ہی سیڈ می سم تھنگ. اس دن مجھے بڑا ہرٹ ہوا میں, لیکن بعد میں ریئلائز کیا یار بات تو اس نے ٹھیک, اس نے کہا تھا ڈونٹ مائنڈ مائی آبجیکشن, لیکن آپ جو یو جنرلائز ساؤتھ ایشینس کی مینٹیلٹی کیا ہے, آپ کام کرتے ہو پیسے کے لیے, یو ڈونٹ ورک فار ویلیو. ابے یار ایک تو یہ کیا بندہ ہے یار, آئی لو یو یار, زبردست. میں ابھی یہ اس کے اوپر ایک اور پوائنٹ دینے والا ہوں. سو میں نے کہا دین ہی گیو می ایگزامپل. اس نے کہا, اس میں کہا اگر صبح ایڈ چل جائے نا کہ آج سے سویپر کی سیلری 50 پاؤنڈ ہے, یو گائز ول ناٹ تھنک اباؤٹ کہ مجھے سویپر بننا بھی ہے کہ نہیں بننا. یو ول بی سویپر ٹمارو مارننگ, کیوں 50 پاؤنڈ مل رہے ہیں گھنٹے کے. اینڈ ہی گیو می این ایڈوائس. ہی سیڈ یو ہیو ٹو ڈیسائڈ ناؤ کہ تم نے ریسٹ آف دی لائف, اس وقت آئی تھنک 6 پاؤنڈ منیمم ویجز تھی, 6 پاؤنڈ پر گھنٹہ گزارنا ہے, یا تم نے اپنی ویلیو 50 پاؤنڈ 100 پاؤنڈ 2 پاؤنڈ پر آور کرنی ہے. ویئر یو وانٹ ٹو سی یور سیلف, بٹ دس از دا ٹائم یو ہیو ٹو میک یور سیلف اور بریک یور سیلف. یا تو یہی کرتے رہو, پھر یہی کرتے رہو گے. ساؤتھ ایشینس کا یہ پرابلم ہے کہ ایک تو چھوٹی نوکری کرنا پہلی چیز, دوسرا یہ کہ آپ کا بچہ جو پڑھائی کر رہا ہے تو سائڈ پر کوئی نوکری نہیں کر سکتا, جس کو ہم کیا کہتے ہیں, کوئی سافٹ اسکل ڈیولپمنٹ ہی نہیں, پارٹ ٹائم جاب. پارٹ ٹائم جاب کا یہاں پر تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے. بلکہ جس کا بچہ کرے اس کو تو وہ ایون آپ کا رشتے دار محلے والے اس کو پیرنٹس کو ٹانٹ کر کے گالیاں وہ بے عزتی ہے. اس نے یہ پارٹ ٹائم میکڈونلڈس میں کام کر چکا ہے, اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کے خاندان میں کہیں نہ کہیں تو تانے 100% پڑے ہوں گے. ایون دوستوں نے کیا سوچا ہوگا, لیکن اب اس کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ یار میکڈونلڈس کے کاؤنٹر پہ بیٹھ کر اس کا کانفیڈنس آسمان کو پہنچ گیا. دن میں 100 لوگوں سے ڈیل کرنا, بات چیت کرنا, لرننگ. ٹھیک ہے, میکڈونلڈس کیسے چلتا ہے, اندر چلتا کیسے ہے. میکڈونلڈس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہا تھا کہ ان کی جو پلے لسٹ ہے وہ بھی باہر سے آتی ہے. ٹھیک ہے, ڈیسائیڈڈ ہوتی ہے بیسکلی کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. دین اندر کام کس طرح سے ہوتا ہے. چاہے میکڈونلڈس میں کام کرتے ہو, چاہے کسی بھی ریسٹورینٹ میں کام کرتے ہو, جو پارٹ ٹائم کام کر رہے ہوتے ہیں نا آپ پڑھنے کے ساتھ ساتھ, میں اپنے آپ کا, میرا یہ ریگریٹ ہے کہ میں نے کہیں جاب نہیں کی اس طرح سے پارٹ ٹائم. I still feel my soft skills are very bad because آپ کو وہ موقع نہیں ملتا نا. اسٹریٹ اسمارٹ ہو جاتے ہو آپ. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ اے ریسٹورینٹ. میں کسی بھی کام کی بات کر رہا ہوں, کسی بھی کام, کوئی بھی پارٹ ٹائم جاب ہو آپ کریں, اس سے بہت فرق پڑتا ہے. لیکن وہی والی بات, چھوٹی چیز ہے نا, ہم کیوں کریں. بہت یہ کلچرلی پرابلم ہے نا. میں اب وہاں پر سب وے میں بچے کام کر رہے ہوتے ہیں نا, ساری کی ساری چھوٹے چھوٹے ریسٹورینٹس میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. وہ سیکھنے کے لیے ہوتا ہے, وہ پیسوں کے لیے نہیں ہوتا. میں شروع میں نا ہائرنگ کرتے رہتے ہیں, اسٹاف آتا ہے, ٹیک انٹرویو, تو میں سیریس کویشچن پوچھا تھا. اب وہ میرا فن کویشچن ہو گیا. آئی واز یوز ٹو آسک, ابھی میں پوچھتا ہوں لیکن اب میں فن میں پوچھتا ہوں, وائی یو وانٹ ٹو ڈو دس جاب. میجارٹی لوگوں کا جو رسپانس ہے نا وہ یہ ہے کہ جناب جاب اس لیے کرنی ہے کہ ہمیں پیسے چاہیے. ہمیں جاب اس لیے نہیں کرنی کہ ہمیں گروتھ چاہیے, ہم گروتھ اورینٹڈ ہیں, یا ہمارا کوئی ویژن ہے, میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ اور اگر کوئی منہ پہ بول بھی دینا کہ میں اسکل ڈیولپمنٹ کرے کروں, وہ 90% ٹائم لائی. ہی ہیز نو انٹرسٹ ان یور فرم, ہی ہیز ناٹ انٹرسٹ ان گروتھ دیئر. اس کا تو اپنا ایک ٹائم ہے, وہ پولیس سے لے کے آیا, اس نے 6 مہینے گزارنے, پہلے سے ڈیسائڈیڈ ہے میں اس پہ ٹریننگ پہ خرچ کرتا ہوں, اس پہ کرتا ہوں. وہ ڈیسائڈیڈ ہے کہ میں نے 6 مہینے بعد, بھائی میں نے تو دبئی جانا ہے, یہ 6 مہینے میں فری ہوں, میں نے یہاں لگا. تو دس از ویئر جو پروفیشنل ڈس آنیسٹی یا میٹرس ہیں یہ ورک آؤٹ کرتا ہے. بیوٹیفل سر. میں اب اس کے اوپر ایک اور پوائنٹ ایڈ کرنے والا ہوں. پوائنٹ یہ ہے, کچھ ٹائم پہلے نا میں کچھ رائٹرز ڈھونڈ رہا تھا. ان میں سے ایک رائٹر ملا, اور اس نے نا ڈائریکٹ مجھے ایک آرٹیکل لکھ کر دیا, اور اس نے فوراً بولا کہ اس کے پیسے. ٹھیک ہے, آرٹیکل میں نے پڑھا بھی نہیں تھا, میں نے اس کو پیسے دیے. آرٹیکل پڑھا, وہ بہت برا تھا, اور میں نے اس کو ایڈوائس کی کہ یار بیٹا یہ جو سوچ ہے نا یہ بری ہے تمہاری. ٹھیک ہے. دین اگین ہائرنگ پر گیا. کافی بار ایسا ہوتا ہے لڑکے سیدھا پیسوں کی بات کرتے ہیں. میں نے بولا آف کورس پیسے, لیکن جب دیکھتا ہوں
تو کیونکہ مائنڈ سیٹ آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ اگر انسان سیدھا پیسوں کی بات کر رہا ہے, یہ نہیں پوچھ رہا مجھے کام کیا کرنا ہے, وہ انٹرسٹ ہی نہیں دکھا رہا کام میں, اس کا یہ فوکس ہی نہیں ہے. بھائی یہ چیز دماغ میں رکھو کہ اگر آپ کہیں بھی جاب کر رہے ہو, ایک بار اگر جاب پر فوکس کر لیا نا, ایک بار اس کام پر فوکس کر لیا نا, سو منی از دا بائی پروڈکٹ آف جاب ویل ڈن. یہ میں نے چیز کہیں اور سے سنی ہے اور یہ بات میں 100% اس سے اگری کرتا ہوں. منی از دا بائی پروڈکٹ آف جاب ویل ڈن. کوئی بھی کام کر رہے ہو, کوئی بھی کام کر رہے ہو, پیسہ آئے گا. کام پر فوکس کرو ایک مرتبہ. نہیں, یہ تو انڈرسٹوڈ ہے نا, فری تو کوئی بھی کسی کے لیے کام نہیں کرتا, پیسے تو آپ کو ملنے ہی ہے, لیکن کیا آپ کا فوکس صرف وہ پیسے ہے, یہاں سے کچھ لے کے بھی سیکھ کے بھی جانا ہے, کو وہاں پر ویلیو ایڈ کر کے جانا ہے, اپنے لیے کچھ ویلیو ایڈیشن لے کر جانا, ایڈ کرنا. یس, ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. یس آئی ایگری. دوسرا سائڈ یہ ہے کہ پاکستان میں بہت ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, کہیں کہیں تو پیسے ہی نہیں دیا جاتے, سیلری نہیں دی جا رہی. وہ ہم اس نیگیٹیوٹی کی بات نہیں کر رہا ہے, ایگزیکٹلی ایسا ہوتا ہے بہت جگہوں پر, اسکیمز ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ, لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ہم بھی اسکل کی بات کر رہے ہیں, ہم لرننگ کی بات کر رہے ہیں, آپ کی لرننگ ہو رہی ہے وہاں, اگر وہاں پر ہوا ہے دیٹس ویری انفارچونیٹ, نہیں ہونا چاہیے. لیکن جن لوگوں کی میں ان کی بات کر رہا ہوں جہاں پر آپ کو ایک ڈیسنٹ سیلری مل رہی ہے, لیکن آپ صرف کام پر فوکس کریں. اب کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ اچھی سیلری ہے, لیکن جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی لاکھوں روپے سیلری ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کام نہیں کر رہے ہیں, آپ ٹائم صرف اور صرف پاس کر رہے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. دیر از اے ریزن ہم یہاں تک پہنچے بھائی, کچھ تو وجہ ہے. یہ ان میں سے ایک وجہ ہے. اگر کام کرتا ہر کوئی اپنا آنیسٹی کے ساتھ تو پیسہ بھی بناتا, وہ کمپنی بھی پیسے بناتی, ملک بھی پیسہ بناتا ہے. کلچرل ایشو ہے بہت بڑا ہمارا, بہت زبردست قسم کی ڈسکشن ہو رہی ہے باس. آپ کچھ کہہ رہے تھے, سوری. یہ اٹس اے ٹو وے ٹریفک کہ دیکھیں, آئی نو کہ ایکسپلائٹیشن اس مارکیٹ میں ہے, ایکسپلائٹیشن ہوتی بھی ہے, لیکن میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے نا کہ میجارٹی آف امپلائر زیادہ پریشان ہے, کیونکہ اس کا بیچارے کا چلتا چلا دکان بند ہو جاتی ہے, ایک بندہ صبح کہ میں نہیں آ رہا, تو امپلائر کے پاس تھوڑے چانسز ہوتے ہیں بندے کو ایکسپلائٹ کرنے کے. اگر مطلب آپ کو کوئی ایکسپلائٹ کر بھی رہا ہے کسی امپلائی کو, تو اس سے کہ میں صبح سے نہیں آ رہا, تو کیا کرے گا؟ امپلائر کی سائڈ ہے, میں جیسا کہ میں ہوں. بالکل ٹھیک ہے, تو آپ مطلب ہمیں زیادہ فکر ہوتی ہے کہ ان کی صحت ٹھیک رہے, یہ کام پر آئے, گھر میں کوئی پرابلم نہ ہو جائے, یو جسٹ میک شیور ایوری تھنگ گوز ویل. کچھ لوگ ہیں بھی جو نہیں بھی ٹیک کیئر کرتے, لیکن میجارٹی آف وائز میں آپ کو اپنے بچوں سے زیادہ اپنے اسٹاف کا خیال رکھنا پڑتا ہے. بالکل ایسے ہی میں تو رکھتا ہوں. اور یہ بڑی زبردست قسم کی بات کی, میں زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہ رہا, کیونکہ میرے جو بوائز بیٹھے ہوئے نا, مجھے ڈر ہے کہ یہ بچے بےچارے نا رونا نہ شروع ہو جائے گی. تیری انسپائریشن دے, باس بھی بےچارے جو ہے نا یہ بڑا کام کرتے ہیں یار میرے بوائز, تو بہت کام کرتے ہیں, کام پر فوکس کیا ہوا ہے سب نے, اسی وجہ سے الحمد للہ لرننگ بڑی اچھی ہے ان کی. اور یہ ہم نے ماحول بنایا ہے اس جگہ کا, یہ بول کے یہ چیز بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی. ناٹ اونلی دیٹ, آنے والے بھی جو بوائز ہوں گے یا جو بھی لڑکیاں آئیں گی ہم ہائر کریں گے, یہ چیز کلیئر ہے کہ بھائی جاب ویل ڈن, بات ہی ختم. ہمارا کام ہے ایٹماسفیئر دینا, ان کا کام ہے ڈیلیور کرنا. اینڈ دین پھر جب ان کا یہ مائنڈ سیٹ بنے گا, یہ آگے جائیں گے, یہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ جائیں گے. اور یہ چیز جب بات پھیلتی ہے نا اس طرح کی, تو وہ چیزیں ملٹیپلائی ہوتی ہیں. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو میں نے پریکٹیکل لائف میں آ کے سیکھا ہے, جابس میں لرننگ کی ہے, وہ کسی انسٹیٹیوشن نے مجھے نہیں کروائی. انسٹیٹیوشن میں آپ اکیڈیمک ہو گئے ہو, لیکن آپ دنیا کیسے چلانی ہے یہ کوئی یونیورسٹی نہیں, ادارہ نہیں سکھاتا. یہ آپ کو ریئل لائف ایکسپیرینس ہی دکھاتے ہیں. اور آپ کا یہ فرسٹ ایئر میں ایٹیٹیوڈ بن جاتا ہے کہ آپ نے کیا بننا ہے. آپ جب پہلے دن کام پہ جاتے ہو نا, پہلے سال میں آپ کی وہ پرسنالٹی نکل جاتی ہے. آپ کا اوپینین کیا ہے جو آج کل جاب کے خلاف ایک اوپینین بنا ہوتا ہے نا, ایک ٹرینڈ بنا ہوتا ہے, 9 to 5 جاب نہیں, 9 to 5 جاب نہیں. فائدے کتنے ہوتے ہیں, ڈسپلن کتنا آ جاتا ہے, آپ نے کتنا سیکھا ہے؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں میرے پروفیشنل کیریئر میں جو ڈسپلن ہے یا جو کنسسٹنسی ہے وہ آپ کو آتی ہے روٹین سے. اگر آپ کی روٹین نہیں ہے, آپ انٹلیکچوئل ہو سکتے ہو, یو کین بی ویری انٹیلیجنٹ, یو مائٹ بی ویری گڈ ان یور ورک, لیکن اگر آپ ڈسپلن نہیں ہو تو آپ یو کین ناٹ گو بیونڈ سرٹن لمٹس. آپ کی پھر لمیٹیشنز ہی رہتی ہیں, اور الٹیمیٹلی یو اسٹرگل, بیکاز ہر جگہ پر انڈسپلنڈ بندے کو ویلکم نہیں کیا جاتا. آپ کہیں پر تو میری تو مجبوری بن گیا, میں تو اب آپ 10 بجے بھی آ رہے ہیں تو چپ کر کے سن رہا ہوں, چلا جائے. نیکسٹ جگہ پر جائیں گے وہ نہیں اس کو ٹالریٹ کریں گے. اور 9 to 5 ہو یا جو بھی روٹین ہو. پچھلے دنوں میں ویسٹ میں, نارتھ امریکہ میں ایک موومنٹ چل رہی تھی کہ جی ڈو اپ ٹو یور پیمنٹ, مطلب جتنی آپ کو سیلری ملتی ہے بس اتنی بیئر منیمم کرے. وائی ٹو پٹ ایکسٹرا, یور کمپنی از ناٹ یور فیملی. اچھا,
اس کے اگینسٹ جو ریئل انٹرپرینورز ہیں، یہ آپ لوگوں کی ایکچولی گروتھ کو کل کر رہے ہو. ہاں ایگزیکٹلی. دیکھیے ہم لوگ آج جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی اچھی ویڈیو تھی کہ ہم لوگ نیچے سے سیکھ کے آئے، آپ ان کو سیکھنا ہی بند کر رہے ہو. دیکھیے اٹس ٹو ایزی ٹو سے میں نے 9 to 5 کرنا ہے، 9 بجے 5 بجے میں نے اپنی لیپ ٹاپ بند ہے، ای میل بند ہے، بھاڑ بجے سارا کچھ. لیکن آپ کتنے سال سے چلاؤ گے جب اکانومی گرو ہی نہیں ہوگی، نئے لوگ اس طرح کے ویژنری پیدا نہیں ہونے دے رہے ہیں آپ، تو اس کا یہ رزلٹ نکلے. اور کام اس لیول کا کھینچ کے رکھے ہیں کہ آپ 4 بجے بالکل فارغ ہی ہو جائیں. یس یہ بھی تو ہے کام. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9 گھنٹوں میں سے نا پروڈکٹیو 4 گھنٹے ہوتے ہیں. اگر آپ کام کریں تو 4 گھنٹے میں میں جس دن خود کام کر رہا ہوں تو آفس میں میں سمجھتا ہوں کہ 4 گھنٹے اگر میں فون بند کر کے کام کر لوں تو سارا دن کام ختم ہو جاتا ہے. تو اگر میں کر سکتا ہوں تو باقی لوگ کر سکتے ہیں. اپنے اسٹاف میرا بھی ایسا ہی ہے. 4 گھنٹے اگر میں نے ڈیپ ورک کر لیا نا دن میں، ڈیپ ورک تو میرا پورا دن فارغ ہو جائے گا. اس کے بعد جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے اور جو ریلیف آپ کو ملتا ہے، دیٹس ٹو مچ. پرفیکٹ. ہم کمپنی کے اوپر آئیں گے. میں تو سوچ رہا ہوں آپ سے یہ پتا کروں کہ اتنی زبردست کانورزیشن چل رہی ہے. یہی بات کو میں ریپیٹ کروں گا دوبارہ سے جو ہم بات کر رہے تھے. ہاؤ ڈو یو سی دا پاور آف پوڈ کاسٹ ایز اے ساؤتھ ایشین؟ دیکھیے پوڈ کاسٹ جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ ایک ایسا فورم ہے جس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے. اس میں آپ کی کوئی ریجنل کنیکٹیوٹی کے پرابلمس نہیں ہیں آپ کو، اور اکراس دی بورڈ اس کو پسند کرتے ہیں. دا مین تھنگ از کہ اس میں آپ کو جو آنیسٹ ریفلیکشن آف اوپینینس ہیں اور جو آپ بات کرتے ہو اس کو آپ اون کرتے ہو، آپ کے اندر سے آتی ہے. اینڈ ڈسکشن اسکرپٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے پتہ نہیں آج آپ نے مجھے کیا پوچھنا، ہم ریڈی. مجھے بھی نہیں پتا تھا. سو اور شاید میں نے کچھ ذہن میں سوچ کیا تھا وہ ہوا ہی نہیں. تو دس از سم تھنگ جس کے اندر آپ کو اوریجنل ہیلتھی ڈسکشن پیپل وانٹ ٹو لسن. اور ینگ جنریشنس کے لوگوں کے اوپینینس جو ہیں، اب وہ اخبار پڑھنا تو ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس، نہیں ہے. آپ پیپل وانٹ آن ٹرین گوئنگ جاتے ہوئے دے سی دا پوڈ کاسٹ، دے لسن دا پوڈ کاسٹ. وہ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. تو اس کی تو ویلیو ورتھ شاید آج سے 2-2.5 سال پہلے کسی نے پوڈ کاسٹ جب شروع تھا تو اس پر لوگ تھے سسپیشیس کہ پتہ نہیں اٹس گونا بی اڈاپٹر، یہ تو یوٹیوب چینل ہی آ گیا ایک اور. بٹ ناؤ اٹس ویلیو ورتھ از مچ مور دین اینی تھنگ ایلس. یس. میں نے جب بھی کوئی ہیلتھی ڈبیٹ سننی ہے نا، آئی ڈونٹ گو ٹو نیوز چینل، آئی فائنڈ اے پوڈ کاسٹر، آئی لسٹ دیٹ کون ہے اس میں، کون اچھا ہے، اینڈ آئی گو اینڈ فائنڈ اٹ اینڈ آئی لائک دیٹ کنٹینٹ اینڈ آئی انجوائے دیٹ کنٹینٹ. آپ گھنٹہ بھی پوڈ کاسٹ آپ گھنٹہ بھی دے سکتے ہو. اب تو مووی آج کل بندہ گھنٹہ نہیں دیکھ سکتا ہے، اٹس سو بورنگ. اور اگر آپ دیکھ نہیں سکتے تو سکون سے سن سکتے ہیں. کوئی بھی کام کر رہے ہو، ڈرائیو کر رہے ہو، نہا رہے ہو، ٹرین میں، بس میں، پلین میں، you enjoy the conversation happening between 2 or more persons because you feel involved in that. آپ کو وہ ٹاپک لگتا ہے کہ میرا ہے، یہ بات تو میں نے کرنی تھی، اچھا یہ بات کو مجھے پتہ ہی نہیں ہے. سائیکولوجیکل پوائنٹ ہے، بڑا زبردست ہے. آپ انوالوڈ ہو اس ڈسکشن میں. That's why it's more engaging, right? اور میں I'm very fond of podcast. میں بڑے پوڈ کاسٹ سنتا ہوں. I'm actually have میں اپنے گھر میں نے پوری جگہ بھی رکھی ہے. For peace of mind I'll do those things. But today I'm realizing کہ کیوں یہ اتنا انٹریکٹیو ہے. It has that content, it has that value addition جو کہ دو لوگوں کو آپس میں جوڑ رہی ہے to a level جہاں پر وہ مین ٹو مین آنیسٹ ڈسکشن میں. اور یہ آنے والے وقت میں پورے ریجن کو جوڑنے کا کام کرے گا. یہ میرا اوپینین ہے، میرا ویژن ہے. اور میرا ویژن یہی ہے، کنیکٹنگ ساؤتھ ایشینز ٹوگیدر. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو کنیکٹ ساؤتھ ایشینز. بہت سے ایسے سوشل ٹیبوز ہیں جن پہ پتہ نہیں بات کیوں نہیں ہوتی، لیکن آپ کو یہ فورم ہے، آپ اپنی مرضی سے آپ اپنا بہترین کنٹینٹ دے سکتے ہو. لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لوگ مین اسٹریم میڈیا نیریٹو کو نہیں پسند کرتے. کوئی بھی انٹلیکچوئل مائنڈفل پرسن یا جو بندہ بھی تھوڑی اویئرنس رکھتا ہے، ہی نوز مین اسٹریم میڈیا از ناٹ رائٹ ان اینی کنٹری. پوری دنیا میں، پوری دنیا BBC CNN تک جو ہے وہ اب ہمیں سب کے سامنے ایکسپوز ہو گیا ہوا ہے. ان میں تو پھر بھی تھوڑی بہت آپ کو نا کریڈیبلٹی مل جائے گی. بٹ ہم ساؤتھ ایشیا کی بات کریں، یہ تو نیکسٹ لیول ہے. یہ تو نیکسٹ لیول ہے. یہ تو بس پاکستان میڈیا، انڈین میڈیا تو ہم سے اور بہتر ہے. اچھا میں پاکستانی میڈیا کو دیکھ رہا ہوں تو پھر مجھے لگتا ہے اچھا ابھی تھوڑا انہیں ٹائم لگے گا ان کے لیول پہ جانے میں. جا رہے ہیں، ویسے جا رہے ہیں، ہم بھی اسی نہج پر کمپیٹ کر رہے ہیں. کیونکہ یہ مسالہ نہیں آئے گا تو پھر شاید TRP نہیں آئے گی. لیکن ہم جو کام کر رہے ہیں، ہمارا ویژن یہی ہے. اور انڈین پوڈ کاسٹر ہو گئے، بنگالی پوڈ کاسٹر ہو گئے، اگین ہندی اردو از دا سیم لینگویج. تو وہ 2 بلین سے زیادہ لوگ سمجھتے ہیں، بولتے ہیں. اور یہاں سے بیٹھ کر میں نے آپ کو بتایا یہ بات نا، سوری میں آپ کو کٹ کر رہا ہوں، یہ بات اب شاید مین اسٹریم میڈیا کو بھی سمجھ جانی پڑے گی، آپ لوگوں سے ہی، کہ صرف مسالے سے کام نہیں چلتا. آپ کے پاس اگر جاندار کنٹینٹ ہے نا تو اس سے بھی کام چلتا ہے.
You don't need to have flashy all the time, breaking news all the time. अब आप देखें पाकिस्तान के जितने भी चैनल है, न्यूज़ चैनल है, कितने साइंस प्रोग्राम होते हैं यार, कितनी इंटेलेक्चुअल, कोई एक आधा जो पहले होता भी था चंद एक लोगों के, वो भी ख़त्म कर दिए. इट्स ऑल अबाउट करंट अफेयर्स, इट्स ऑल अबाउट न्यूज़. ऐसे ही है. और वो न्यूज़ है क्या? न्यूज़ ही कोई नहीं. बिल्कुल ऐसे ही. 5 साल से एक ही न्यूज़ चल रही है, वो ख़त्म ही नहीं हो रही. ज़्यादातर जो हम बॉटम लाइन देखें तो वो तोड़ने की बात होती है ज़्यादातर ना, जोड़ने की बात होती नहीं है. अब इस प्लेटफॉर्म शहजाद रॉय का गाना ना कि मुल्क तारीख के एक नाजुक तरीन दौर से गुजर शुरू से वो वहीं से गुजर रहा है, उसको वो मोड़ ख़त्म ही नहीं हो रहा. पता नहीं कितना बड़ा मोड़ आ गया हमारा. अभी पाकिस्तान में जितनी पॉडकास्टर हैं, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, हमारी बड़ी कम्युनिटी बढ़ती जा रही है और सबका यही विजन है कि जोड़ना है, पाकिस्तानियों को भी जोड़ना है और पूरे रीजन को जोड़ना है, चाहे इंडिया हो, बांग्लादेश हो. और सीरियस लोग हैं, मसाला नहीं है इसमें. या कोई अगर हो सकता है मसाला हो और आने वाले वक्त में आएगा मसाला, मैं आई एम श्योर जब कॉपी होना शुरू हो जाएगा तो फिर होगा. अभी तक तो लोग आ रहे हैं वो अपना कंटेंट लेके, मतलब अभी जो जितनी आवाजें आ रही हैं वो बेहतरीन आवाजें आ रही हैं, अपनी अपने डोमेन में सारे अच्छा काम कर रहे हैं. मैंने आपको वो स्टोरी बताई थी कि यहाँ पर मैंने बैठकर इस कराची के एरिया में बैठकर मैंने अपनी दोस्त के साथ पॉडकास्ट किया था बांग्लादेश के ऊपर. वो 36 मिनट का पॉडकास्ट इतना वायरल हुआ कि जब वो लड़की वापस जाती है वहाँ पे, और तो ढाका में हर दूसरा बंदा उसको जान रहा था. लोग उसकी इस बात पे तारीफ़ कर रहे थे कि हमें तो नहीं पता था कि पाकिस्तानी इतनी इज्जत करते हैं. तो इसका मतलब मीडिया ने ना, उनकी मीडिया ने ना हमारे मीडिया ने जोड़ने का काम ही नहीं किया. उनको पता ही नहीं कि हम पसंद करते हैं और हमें नहीं पता कि वो कितने अच्छे हैं. देखिए उनकी ऑडियंस ही कभी नहीं रही ना, उनको उनसे मीनिंगफुल नहीं है. उनका ये है कि जितना आप इस ऑडियंस को एंगेज करोगे और जितना आप इसको एक्सप्लॉइट करोगे उससे काम चलेगा. दूसरे को जितना दूर रखोगे वो दुश्मन है तुम्हारा. वो कंटिन्यूस बताना है, वो दुश्मन है. कंटिन्यूसली बताना है कि आप दे आर इन्फीरियर देन यू. जितने भी यहाँ से देख रहे हैं ना, इंडिया से या फिर बांग्लादेश से और पाकिस्तान से भी, हमें और आवाज़ों की ज़रूरत है. मैं तो चाहता हूँ इस तरह की जो हमने मसाइल डिस्कस किए हैं पहले, जुडिशियल सिस्टम भी, एवरी इंडियन विल रिलेट टू दैट. दिस इज हैपनिंग, एवरी बंगाली विल रिलेट टू दैट, अफगानी भी. दिस इज व्हाट इट इज. हम लोग तो आज भी कॉलोनियलिज्म माइंडसेट उसी दौर के लाश को लेकर चल रहे हैं. आज़ादी लिया नाम की हमने. ऐसे ही है. चलें बैक टू द कंपनी एज वेल. नाउ टेल मी द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ योर कंपनी and what does it do, how is it going? 2016 में मैंने डिसाइड कर लिया था कि आप नौकरी नहीं करनी. So that's for the mindset I made myself. जैसे मेरा बार कंप्लीट हुआ कि now I will actually start my own practice. There are many reasons. Means ऐसा नहीं कि मैं against the job. Somehow करने के बाद आपने डिसाइड किया. करने के बाद मैंने डिसाइड किया. Actually I learned a lot from that. To be frankly, from my last boss I have learned a lot. I think I learned business from him. So this is, I'm very kind, thankful to him कि उसने मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी दी. I learned a lot. लेकिन होता क्या है कि after a certain stage आपके और लोगों के विजन्स मैच नहीं करते. And you might have something which you want to explore, bring in. तो jobs में आपको certain restrictions होती हैं, you cannot put those things upward. So मेरा ये था कि यार I need to bring a different sort of services in my legal practice. एक idealism भी होता है कि मैंने दुनिया बदल देनी है. होना भी चाहिए, चलिए आप बदल सकें, लेकिन विजन तो होना चाहिए. So I started my practice कनाडा में. जब मैं गया I start realizing कि हमारी जो एशियन कम्युनिटीज़ है उनका सबसे बड़ा मसला एक्सेस टू जस्टिस है. कि आपको, मैं आज भी मैं देखता हूँ लोगों को, वो लॉ फर्म में जाकर लॉयर से बात नहीं कर सकते. दे नेवर हैव इंटरेक्टेड विद द लॉयर. वो क्लर्क से बात करके खुश है, वही उनको एडवाइस कर रहा है, वही उनकी फाइल बना रहा है. तो आई स्टार्ट रियलाइजिंग कि यार ये हमारी कम्युनिटी में लॉयर्स हैं लेकिन बड़े लिमिटेड थोड़े हैं, और स्पेसिफिकली इमिग्रेशन इंडस्ट्री में तो और थोड़े. सो आई स्टार्टेड मेड माई ओन विजन कि मैंने अपना काम स्टार्ट करना है, बट आई डोंट हैव रिसोर्सेज टू डू दैट. सो मेरे पहले क्लाइंट ने मुझे फीस दी तो मैंने ऑफिस का रेंट दिया था. बट दैट ईयर इन 3-4 years वी alhamdulillah grown so much. Dubai, Islamabad, Pakistan में, अब कराची, even in Canada we have 2 offices. We have around 100+ support staff. कराची में भी ऑफिस है. कराची में भी ऑफिस है. हैदराबाद में यहाँ पर हमारा ऑफिस है. बहुत आला. इस लग्जरी बैरिस्टर सॉलिसिटर के नाम से. सो इस पूरे फेज़ में मैं द इंस्पायरेशन आई टेक इज़ कि आपके पास विल और कमिटमेंट होना तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो. एनीथिंग इज़ पॉसिबल. और बिज़नेस में सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है कि जिस बंदे ने, जो बंदा विजन लेके आ रहा है वो कितना सीरियस है उसके साथ. आपको ऑब्वियसली आपको रातों की नींद भी ख़राब करनी पड़ती है. यू हैव टू ट्रैवल. मेरा जेट लैग ही ख़त्म नहीं होता. बिजनेस इज डिफिकल्ट यार. बट इन द एंड जो एक सेटिस्फैक्शन है ना कि 100 लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो बड़ी खूबसूरत सेटिस्फैक्शन है. दैट गिव मी प्लेजर टू वेक अप फुल नाइट. माशाल्लाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. सो आप और उसको आप, और बिजनेसमैन की, कोई भी बिजनेसमैन हो, मैं अपनी बात नहीं, कोई भी, उसका दिल करता है कि ग्रोथ होती रहे.
اینڈ دیٹس دا بیوٹی وائی بزنس از سو امپورٹنٹ فار کمیونٹی, فار گروتھ, فار بزنس. وہ کسی قسم کا بھی ہو. ایسے بھی لاڈز ہے جو سیلف امپلائڈ ہے, ایک ہی بندہ 10 سال سے کام کر رہا ہے, اینڈ آئی ویلیو دیم, اٹس دیئر اون چوائس. 100%. لیکن آپ جب ایک ریولیوشنائز قسم کی سروسز لوگوں کو دے سکو, جس سے آپ کی ایکسیس بڑھے, لوگوں کو اس کی نیچر آف سروسز کی سمجھ آئے, اور آپ ان کے لیے زیادہ براڈن. دیکھیں اب اگر میں سیلف امپلائڈ ہوں تو میں دن میں 20 لوگوں کو مل سکتا ہوں, 10 لوگوں کو مل سکتا ہوں, یہ کیپیسٹی اتنی ہے انسان کی. لیکن اگر آپ ایک پراپر سیٹ اپ بزنس کریٹ کرتے ہیں تو دیر آر سو مینی پیپل ایوری ڈے ہو ٹیک بینیفٹ فرام آور سروسز. سو یہ میرا مائنڈ سیٹ تھا کہ مجھے ایکچولی ایک تو اپنی ایشین کمیونٹیز کو وہاں پر شروع میں ملا تھا کہ ان کو سرو ہو, اینڈ دین لیٹر آن وی ریلائز کہ کینیڈا از اے ہاٹ ڈیسٹینیشن, ہر کوئی کینیڈا آنا چاہتا ہے. اور انفارچونیٹلی جو کینیڈا کے اندر لے کے آنے والے لوگ ہیں وہ خود کبھی کینیڈا نہیں آئے. ٹاکنگ اباؤٹ ایجنٹ سٹنگ ان پاکستان, دبئی آ کے پیچھے, جو انہوں نے خود کینیڈا نہیں دیکھا وہ دوسروں کو کیسے لے کے جائیں گے. موسٹلی اٹس اے فراڈ. تو ہم اس میں ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم ریولیوشنائز سروسز دیں, اور اسی ویژن کو لے کر ہم نے کام شروع کیا, اور الحمدللہ ویری گڈ سپورٹ اینڈ رسپانس فرام پیپل. کیا سروسز چل رہی ہیں آج کل, کیا سروسز دیتے ہیں آپ لوگ؟ میرا جو فوکل ایریا تھا شروع سے ہی کہ پاکستان میں دیکھیے آج اگر ہم بیٹھے ہوئے نا تو ہمیں وی آل نوز دس تھنگ کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے نا وہ ہیومن ریسورس کی ہے. اور پاکستان کا جتنا بھی فارن ریمیٹنس ہے نا, پاکستان کا ایکچولی ٹریڈ ڈیفیسٹ اگر کہیں نہ کہیں بیلنس ہوتا ہے تو فارن ریمیٹنسز سے ہوتا ہے, اور ریمیٹنسز اوورسیز پاکستان ہی بھیجتے ہیں. میں خود 10-12 سال سے پاکستان سے باہر ہوں, اس سے بھی زیادہ, اور میری 3 جنریشنس پاکستان سے باہر. واٹ آئی ریئلائز کہ ہم نے ہمیشہ اپنی لیبر کلاس کو باہر بھیجا, اور بلیو کالر ورکرز آر ان ہول مڈل ایسٹ. دیکھیں آپ دبئی جاتے دیکھو آج بھی وہاں کے جو ایگزیکٹو اور اسکل ورکر کلاس ہیں اس میں انڈینس آئے ہوئے ہیں. ہمارے لوگ آف کورس جاتے ہیں لیکن اس پرپورشنیٹ میں اس نمبر میں نہیں ہے. ہمارے لوگ موسٹلی لیبر ہی مڈل ایسٹ میں ہے, اسی طرح باقی جگہ پر بھی. سو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آف کورس دے آر آلسو امپورٹنٹ, دے وانٹ ٹو ڈو دا ورک, اور یہ بھی ضروری ہے. بالکل ایسے. لیکن ہمارا کیونکہ ہمارے بزنس مین کو وہ ایکسپوجر نہیں ملا ویسٹ کا, ہمارے ایک پڑھے لکھے ڈاکٹر, انجینئر, لائر کو اس لیول کا ایکسپوجر نہیں ملا, آئی ٹی اسپورٹ والوں کو بھی اس لیول کا ایکسپوجر نہیں ملا, جس کی وجہ سے ہمارے سیٹ آف اسکلز بھی اس طرح کے امپروو نہیں ہو پائے, جو کہ اب کچھ ٹائم پہلے یہ ٹرینڈ شروع ہوا ہے. ابھی ٹائم لگے گا. اب میرا فوکس کیا ہے کہ میں بیسیکلی I want to help those people جو کہ اس ریمیٹنس کو 10 گنا بڑا کر سکیں, ویلیو اور زیادہ ایڈ کر سکیں. اور وہ ویلیو ایڈ ہوگی جب اس ویلیو کے لوگ جو یہاں پر آلریڈی ریویو کریٹ کر رہے ہیں نا, یہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کریں گے. دے گو ٹو دا بگر مارکیٹس. ایک لیبنان کی ایگزامپل ہے یہ, ایک بہت چھوٹی سی پاپولیشن, ان کی اتنی بڑی پاپولیشن نہیں ہے, لیکن جو بھی پاپولیشن ان کی باہر ہے پاکستان کے مقابلے میں آپ ریشو چیک کریں کہ کتنا زیادہ وہ پیسہ دیتے ہیں. تھوڑی پاپولیشن لیکن دبا کے ریمیٹنس دیتے ہیں. دیکھیں نا, انہوں نے اپنا 15 سال کا بزنس ایکسپوجر والے بندے کو سیٹ اپ کر کے دیا. اس کا دوسرا اوپینین یہ بھی آتا ہے, کاؤنٹر آرگیومنٹ, کہ آپ برین ڈرین کی بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹلیکچوئلس پاکستان سے باہر بھیجیں, تو انٹلیکچوئل چلے گئے تو پاکستان کون سنبھالے گا؟ دیکھیں جو انٹلیکچوئل پاکستان میں خوش ہے نا وہ نہیں جائے گا تو وہی جو خوش نہیں ہے, جس کا سسٹم یہاں پر نہیں چل رہا. لیکن مسئلہ یہ ہے برین ڈرین, بہت زیادہ پاپولیشن ہے ہماری, ہم جو ہے وہ 6 لاکھ 7 لاکھ. ہماری یونیورسٹیوں سے ہر سال اتنے لوگ فارغ التحصیل ہوتے ہیں نا کہ آپ کے پاس اپرچونٹیز کم ہیں, لوگ زیادہ ہیں, بہت بڑی پاپولیشن ہے. تو آئی تھنک اس میں ایک مسئلہ سیٹ آف اسکلس کا بھی ہے کہ وہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے کہ ہماری یونیورسٹیاں ڈگری تو دیتی ہیں لیکن اسکل نہیں دیتی. وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے, اس کو پھر کسی دن ایکسپلور کریں گے. لیکن یہ تو میرا ایم یہ تھا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کام کروں جن کو جو کہ نہ صرف یہ کہ گروتھ اورینٹڈ ہوں, اپنے بزنسز کو اور یا اپنے سیٹ آف اسکلس کو فردر ایکسپلور کریں, بلکہ ایک تو یہ کہ آ کے کمیونٹی میں بھی وہ میننگ فل ہوں, دے برنگ سم تھنگ, دے برنگ ویلیو ٹو دیٹ. اور سیکنڈلی جو امیگریشن سسٹم کی اب مجھے سمجھ آتی ہے, یہ ایسا کام ہے نا, اس میں ڈیمانڈ تو ہمیشہ رہے گی, سپلائی کم ہوتی جا رہی ہے, اور سارے کنٹری نا سمجھدار ہو گئے, وہ کہتے ہیں انہوں نے آنا تو ہے ہی, تو ہم اس بندے کو لائیں نا جو میننگ فل ہو. ہم اپنی پالیسیز کو ایسے اڈاپٹ کریں کہ جو بندہ یہاں پر آ کے جابس کریٹ کرے, ہم اس کو ویلکم کریں, نہ کہ جو جاب لینے کے چکر میں ہو. ٹھیک ہے, تو اس میں انہوں نے آپ جیسے دبئی کی مثال لے لیں, گولڈن ویزا, ماشاء اللہ جیسے آپ گولڈن ویزا ہولڈر ہیں, گولڈن ویزا کن لوگوں کے لیے؟
بھائی جو کچھ مقام رکھتے ہیں, جنہوں نے کچھ کر سکتے ہیں, جو سوسائٹی میں کچھ ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہر کنٹری انویسٹمنٹ ہے ان کی نا, انہوں نے دیکھا کہ شاید یہ بندہ کوئی کام کا ہے شاید نہیں, وہ ایک شک کی بنیاد پر جو ہے نا انہوں نے بولا کہ یار بھائی یہ رکھ لیں, آپ کوشش کیجیے گا کہ کچھ کریں. میری بھی کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ کچھ میں کام کروں. دیکھیں اب آپ ایسے سمجھیں وہ کسی حد تک لائلٹی خرید لیتے ہیں آپ کو, وہ بیسیکلی ایوری ٹائم یو تھنک اباؤٹ یو تھنک ود رسپیکٹ. میں تو ان کے لیڈرس کی اتنی رسپیکٹ کرتا ہوں, پاکستان کے لیڈرس کی تھوڑی پاکستانی لیڈرس کی اتنی رسپیکٹ نہیں کرتا. میری نظر میں ابھی آنے والے وقت میں جس طرح سے اپرچونیٹیز دے رہا ہے دبئی, UAE, تو میرے لیے تو بھائی وہ دوسرا گھر ہے, وہ میرا گھر ہے. UAE is for every Pakistani, it should be second home. جو بھی کچھ کرنا چاہتا ہے وہاں سے تو آپ کے لیے اتنی انلیس اپرچونیٹیز کھلتی ہیں. اور پاکستانی کراچی کے بزنس مین کو تو لاہور دور پڑتا ہے, دبئی نزدیک پڑتا ہے. بالکل for him it's more near. میری نظر میں موٹر پہ بنا دینا چاہیے. میاں صاحب آ گئے پلیز, مجھے امید ہے کہ پرسوں تو $50 کا ہونے ہی والا ہے. بس ایک اور چیز اگر ایڈ کر دیں کہ ایک ٹنل, ایک اگر انڈر پاس بن جائے نا سی ویو سے البرشا اور JLT کا, پلیز یہاں سے نکلے اور مرینا پہنچے سیدھا, تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ کام بھی جلد ہو جائے گا. میٹرو بنا دیں. سو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہم انگیج ہوتے ہیں سر کہ جو میچیورڈ ہیں, ڈوئنگ سم تھنگ ان آلریڈی. میں ایک سوال ایڈ کر دیتا ہوں, اگر میں ایک بزنس مین ہوں اور مجھے کینیڈا جانا ہے, یہ میرا دوست بیٹھا ہے بیچارہ بزنس مین ہے, کینیڈا جانا ہے, مجھے بتائیں کہ کیسے جائے گا اور کیا طریقہ کار ہے صحیح جینوئن طریقہ کہ کینیڈا میں. دیکھیں اب آپ اگر تو آپ ایگزسٹنگ بزنس کر رہے ہیں پاکستان میں, سو کینیڈا کے اندر, کینیڈا از لائک اینی ادر کنٹری, اس نے بہت سی ٹریٹیز سائن کی ہوئی ہیں. نافٹا ایک ٹریٹی ہے جو کہ اس کی نارتھ امریکن کنٹریز کے ساتھ ہے. اس طرح سیٹا ہے جو یورپین کنٹریز کے ساتھ ہے. پاکستان کام انڈر WTO, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن. سو کیا ہے کہ ریسیپروکل ایگریمنٹس ہوتے ہیں کہ جس طرح ایک کینیڈین پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کر سکتا ہے اور کام کر سکتا ہے, اسی طرح ایک پاکستانی بزنس مین بھی اگر اس کا پاکستان میں بزنس ہو تو ایکسپینڈ کرنے کے لیے صرف کینیڈا میں جا سکتا ہے, اس بزنس کو وہاں پر سیٹ اپ کر سکتا ہے, بلکہ اس کو اس کے تھرو پرماننٹ ریزیڈنسی اور سٹیزن شپ بھی وہ الاؤ کرتے ہیں. یہ جو ہم پھر اس طرح سے بزنس آپ کر سکتے ہیں کہ ٹیکس کا بھی تو بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ٹیکس ہے یار. اٹس اے متھ. کینیڈا میں دیکھیے آپ, کینیڈا اور پاکستان کہ آپ کو دو جگہ پہ ٹیکس پے کرنا ہے. پاکستان اور کینیڈا کے درمیان ٹریٹیز ہیں, ٹیکس ٹریٹیز بھی ہیں. اگر آپ نے ایک جورسڈکشن میں ٹیکس دیا تو دوسری میں نہیں دینا. ٹیکس ریلیف ہوتے ہیں اگر آپ نے سپوز پاکستان میں ایک چیز پر ٹیکس پے کر دیا, وین یو گو ٹو کینیڈا اف یو گو تھرو پراپر چینل, دیکھو یو ڈونٹ پے ٹیکس دیئر بیکاز دس از اگریمنٹ. سر آپ نے کینیڈا میں ٹیکس پے کیا تو آپ کو یہاں نہیں کرنا اس چیز پہ ٹیکس پے. سو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ WTO کا ایگزامپشن لیتے ہیں تو پاکستان میں ایک باڈی ہے کالڈ بورڈ آف انویسٹمنٹ. فارنر کسی نے بھی یا پاکستانی نے بھی فارن سے انویسٹمنٹ لانی ہے, ہی ہیز FDI, ہی ہیز ٹو گو تھرو بورڈ آف انویسٹمنٹ. بورڈ آف انویسٹمنٹ کا اپروول دیتا ہے اور پھر آپ وہ انویسٹمنٹ پاکستان میں کہیں بھی لگائیں, کل کو آپ نے جب وہ انویسٹمنٹ لے کے جانی ہے پاکستان سے, نہ وہ لانے پہ ٹیکس ہے نہ لے کے جانے پہ ٹیکس ہے. ہاں جو انکم آپ نے جنریٹ کی اس پہ تو آف کورس ٹیکس بنتا ہے, اس میں بھی آپ کو ڈیویڈنڈس پہ ٹیکس بہت ہوگا. اسی طرح کینیڈا کے اندر ایک باڈی ہے انویسٹمنٹ کینیڈا. آپ فارنر ہو, آپ کینیڈا میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہو, آپ انویسٹمنٹ کینیڈا کے پاس جاتے ہو, میں آپ کی فائل لے کے جاؤں تو یہ فارن انویسٹر ہے, یہ اس کی پروفائل ہے, یہ اس نے کیا ہے ماضی میں, یہ $2 لاکھ $5 لاکھ $2.5 لاکھ یہ لگانا چاہتا ہے کینیڈا میں, اس ویژن میں, اس بزنس میں. آپ کائنڈلی اس کو اپروول کریں. انویسٹمنٹ کینیڈا آپ کی فائل کو ریویو کرے گا. آفٹر دیر از سیکورٹی دے کے یو NOC, وی ہیو نو آبجیکشن, آپ کینیڈا میں آ کے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اب وہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ ہو گئی ہے پراپر لیگلائزڈ FDI انویسٹمنٹ, جس کے اوپر آپ کو ایز لانگ ایز آپ کے پاکستان میں فنڈس کلیئر ہیں, آپ کا یہاں کا پیپر ورک کلیئر ہے, دوز فنڈس اینڈ ایوری تھنگ ایلس لینڈ ایز اٹ از فرام پاکستان دیئر. اب آپ اس کو استعمال کریں, پھر آپ کو وہ 7 سال دیں گے بزنس اسٹیبلش کرنے کے لیے. 7 ایئرس کہیں آپ آئیں, 7 سال آپ رہیں, آپ بزنس کھڑا کریں. آپ نے 7 سال میں بزنس کھڑا کرنا ہے, آپ سال میں کریں, 2 میں کریں, 4 میں کریں, 5 میں کریں. ان دا مین وائل 1 سال بعد آلموسٹ آپ PR اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. 2 سال میں آپ کی PR ہو جاتی ہے, اینڈ دین 3 ایئر میں آپ سٹیزن ہو جاتے ہیں. بہت اعلیٰ بھائی. اب یہ اسمارٹ, اور اس میں کینیڈا زندہ باد ایڈوانٹیجز, آپ کو کوئی اپ فرنٹ انویسٹمنٹ نہیں کرنی. انویسٹمنٹ آپ نے تب لے کر جانی ہے جب آپ کو اپروول دیں گے وہ, جب آپ کو ورک پرمٹ ایشو کریں گے. آپ نے پہلے ایک پیسہ نہیں لگانا. سو اٹس ناٹ سم تھنگ کہ آپ نے پہلے کچھ بائی, جیسے عموماً ایک کنسیپٹ ہے کہ کینیڈا میں بزنس بائی کرتے ہیں پھر ہم اپلائی کریں گے, پھر ہمیں, وہ تو ایک علیحدہ اسٹریم ہے, وہ تو ہے ہی ہے. لیکن اس پوائنٹ میں جب آپ WTO انویسٹمنٹ کینیڈا کے تھرو جاتے ہیں, یو ڈونٹ نیڈ پے اینی تھنگ. اسی طرح انوویٹرز, ایسے فار یو اف آئی سے سم تھنگ, اب آپ لوگوں کے لیے دے ہیو اے پروگرام کالڈ اسٹارٹ اپ ویزا پروگرام.
फ्रॉम इट्स नेम स्टार्टअप. अगर आप एक स्टार्टअप आइडिया रखते हैं, स्टार्टअप वीज़ा की थोड़ी सी डिटेल बताएं. कि आप एक स्टार्टअप आइडिया रखते हैं और उस स्टार्टअप आइडिया को आप समझते हैं मेरा आइडिया अच्छा है, इट्स कैन वर्क ऑन इट, कैन क्रिएट जॉब्स, ब्रिंग रेवेन्यू, तो कैनेडियन गवर्नमेंट कहती है अगर आपका स्टार्टअप है हम आपको PR देंगे आइडिया के ऊपर. बट वी हैव अ कंडीशन, क्योंकि गवर्नमेंट के पास टाइम उन्होंने 3 प्राइवेट बॉडीज अपॉइंट की. उन्होंने एक एंजल इन्वेस्टर्स, इंक्यूबेटर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट. 3 VCs. यस, VCs आर आल्सो देयर. आप VC के पास जाएं, आप एंजल इन्वेस्टर के पास जाएं या आप इंक्यूबेटर के पास जाएं, अपना आइडिया लेकर पिच देम. एंड इफ दे आर हैप्पी विद योर आइडिया दे विल इशू यू अ लेटर ऑफ सपोर्ट. उस लेटर ऑफ सपोर्ट को लेकर आप गवर्नमेंट के पास जाएंगे और आपको PR इशू करेंगे विदाउट एनी क्वेश्चन. ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. इसका मतलब ये है कि खुला मैदान है कि पाकिस्तान से बैठकर अगर आपका आइडिया अच्छा है, अगर आपका आइडिया अच्छा है तो आपके पास VCs भी हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं, इंक्यूबेटर पूरा बना बस हुआ है. उन्होंने थोड़ी लिमिटेशन रखी हुई है. फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने आपका एंजल इन्वेस्टर है तो उसने आपके आइडिया में $75,000 इन्वेस्ट करने हैं. वेंचर कैपिटलिस्ट आई थिंक अप टू $200,000. और इंक्यूबेटर ने कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, उसके लिए आपको ट्रेनिंग देनी है. हाँ, परफेक्ट है. जी, इंक्यूबेटर काम ही होता है ट्रेनिंग देना. ये फिर भी अच्छी इन्वेस्टमेंट है. सो इन दिस केस दे विल इशू योर PR. कनाडा में देयर आर 1001 वे टू गो टू कनाडा. लेकिन डू द स्मार्ट वे, जो आपको हर बंदे की अपनी प्रोफाइल है अपनी. अब मेरा फोकस या तो आप जैसे प्रोफेशनल्स जो कि यंग इनोवेटिव कैन ब्रिंग समथिंग, अब उसमें वैसे मोस्टली वो फोकस करते हैं. फास्टेस्ट एंड ईजीएस्ट वे टू गो टू कनाडा एज अ पाकिस्तानी. अगेन डिपेंड्स अपॉन योर प्रोफाइल. जाना और सेटल होना दो डिफरेंट चीज़ें. जाना तो आप विजिट वीज़ा पे भी जा सकते हैं. यू वांट टू सेटल एंड बिकम PR. सेटल. Okay, it's mean you become PR and want to be citizen. तो उसके लिए जो अगर आप बिजनेस होल्डर हैं तो IMP is the best route, as explained already. और अगर आप यंग प्रोफेशनल हैं, अंडर 30 हैं, तो फिर तो आपके लिए एक्सप्रेस एंट्री बेहतरीन है. एक्सप्रेस एंट्री एक फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम है जिसमें अगर आप अंडर 30 हैं, मास्टर एजुकेशन है इंग्लिश लैंग्वेज में, आई थिंक 8777 स्कोर कर सकते हैं. तो दे हैव अ रैंकिंग सिस्टम, पॉइंट सिस्टम, जिसमें ओवरऑल 1200 पॉइंट्स होते हैं और आपके अगर 480 प्लस पॉइंट हो तो आपको यूजली PR मिल जाती है. ओके. कि आप अगर मास्टर हो अंडर 30 हो तो आपके पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं. ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल या 1-2 साल 3 साल हुए यूनिवर्सिटी से फारग हुए हुए काम कर रहे हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम है. इट कम्प्लीट्स विद इन अ ईयर. आप 1 साल में PR हो जाते हो विद इन अ ईयर. वैसे तो प्रोसेसिंग टाइम 6 मंथ है, लेकिन आपको भी तो फाइल डॉक्यूमेंट डालने में, चीज़ें करने में टाइम लगता है, तो 1 साल में आप सारा प्रोसेस कर लेते हो. इसी तरह अगर आप इनोवेटिव हो, जो कि आइडिया स्ट्रांग रखते हो, भले ही आपकी एजुकेशन, और मज़े की बात है इसमें इनोवेटिव में एजुकेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं. इफ़ योर आइडिया इज इनोवेटिव दे डोंट वांट यू टू हैव एन एजुकेशन. उसके लिए कहते हैं आप बंदे रखोगे ना, आप CF रखोगे, आप CO रखोगे, आपका तो आइडिया, यू विल हायर समवन टू डू दैट थिंग. सारा काम तो आप खुद नहीं करोगे. तो उसके लिए कोई एजुकेशन खास रिक्वायरमेंट नहीं. फिर भी चले 12th ग्रेड तो हो, अब सारी बात है, बंदे ने कनाडा जाना है, इंग्लिश तो बोल ही सकता हो, उतना तो करते ही हो. दिस है. इसी तरह एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पर, वर्क परमिट के ऑप्शंस हैं. फिर रीजनल प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि कनाडा, यू नो वेरी वेल, कनाडा कोस्ट टू कोस्ट 8 घंटे की फ़्लाइट. सच अ बिग कंट्री. 8 आवर्स में हम लंदन पहुँच जाते हैं. जाना हो तो बहुत दूर है भाई, वैंकूवर एंड पे पड़ता है. मतलब मैं टोरंटो में हूँ, मिसिसागा में, वहाँ से मेरी 5.5 घंटे की फ़्लाइट है कि 5 घंटे की फ़्लाइट है वैंकूवर की. यस, इट इज वेरी फार. कैलगरी की फ़्लाइट 4 घंटे के, 2 घंटे उससे आगे, तो 5-6 घंटे की तो फ़्लाइट. आप कोस्ट टू कोस्ट 8 घंटे की फ़्लाइट है. 3 टाइम जोन है विद इन कैनेडा, 3 टाइम जोन. सो इमेजिन के जहाँ पर इतना बड़ी लैंड है और इतनी ज़्यादा है, तो अब हर जगह पॉपुलेशन तो नहीं है. अगर देखा जाए तो 50% ज़्यादा पॉपुलेशन सिर्फ ओंटारियो में है इन 1%, और उसमें से भी 70% तो टोरंटो, मिसिसागा, GTA के राउंड अबाउट है, उससे बाहर कोई नहीं. सो बट दे हैव डन बेसिकली, कैनेडियन गवर्नमेंट वांट्स टू इम्प्रूव ऑल रीजन्स एज वेल, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि सारे लोग उठ के टोरंटो ही आते हैं. एवरीवेयर हैव इट्स ओन प्लाइज, बाकी प्रोविंसेस भी. सो देयर आर रीजनल प्रोग्राम्स जिसमें दे इंसेंटिवाइज पीपल कि अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन से हो और उस रीजन में उसकी डिमांड है. जैसे सोसाइटियाँ बनाने का टाइम हो गया कनाडा में. हाँ, सोसाइटियाँ बनाने का टाइम हो गया. वैसे लैंड तो बहुत है. बाय द वे, इट्स अ वेरी नाउअडेज हाउसिंग क्राइसिस इज टू बिग इन कनाडा. हाउसिंग क्राइसिस इज टू बिग इन कनाडा. ज़रूरत है, इसका मतलब है. लास्ट ईयर अलोन कनाडा में 1 मिलियन लोग आए हैं. लास्ट ईयर अलोन, कोरोना के बाद 1 मिलियन लोग आए. अच्छा, और कनाडा में जो हाउसिंग कंस्ट्रक्शन रेशियो है वो जितने 1980s में घर बन रहे थे उतने ही अभी बन रहे. पॉपुलेशन कहीं निकल गई. तो कहीं ना कहीं उनका हाउसिंग का क्राइसिस है इस वक्त बड़ा शदीद. दो दे आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट.
یہ جو یہاں اکانومی سے بلڈرس کو بھیجنا چاہیے. یہ پتہ چلتا نا کہ جب اب جن کنٹریز کے پاس بندے ہیں, ہمیں تو ویلیو نہیں نا, ہمارے پاس اتنی پاپولیشن ہے, دے آر ڈائنگ فار پیپل. اب کام کرنے کے لیے بندہ نہیں ہے. کر سکتے ہیں بالکل, یہ ضروری ہے. ایک سوال, بینگ ایس لگژری کا ویژن کیا ہے ایگزیکٹلی, کہ کس آڈینس کو آپ کو بھیجنا ہے کینیڈا؟ ایز اے سیٹ کہ میرا ٹارگیٹ آڈینس ہے people who are in mid age, have done good in their lives, settled up, they are looking opportunities for either expanding their business or looking for the better future of their kids. Students is a way, not directly, I'm not a student counselor, a lawyer cannot do student counseling, but یہ کہ اگر آپ کو assistance ہو تو that our office provides that, but usually we focused on professionals جو کہ اگر آپ نے with family they want to shift as a migrant, we provide PR solutions, citizenship solutions, and our core is, niche is basically کہ expand the business and create more jobs in Canada. Okay. And give more remittance to Pakistan. Perfect. کتنا ٹائم ہو گیا ہے ایگزیکٹلی آپ کی اس فارم کو؟ I am operating since 2019 as my own firm. Okay, تو 4 سال کے اندر. I'm practicing lawyer since 2012, yeah, and practicing my own firm as a full-time my own law firm 2019 on. اور ایگزیکٹلی اگر ہم نمبرس کی بات کریں تو کتنے کیسز ایسے ہیں جو کہ سکسیزفلی آپ لوگوں نے کیے ہیں؟ ایز اے سیڈ کینیڈا میں تو خیر ڈیمانڈ ختم ہی نہیں ہوتی, کلائنٹس اتنے زیادہ ہوتے ہیں. اب ٹائم یہ آ گیا کہ میں نہ کر دیتا ہوں, مطلب وی ہیو ٹو سے نو, because everyone profile is not matchable, or honestly sometimes we are overburdened with the clients as well, but generally average monthly آپ سمجھیں کہ we have 30 to 40 people. The class which I'm talking about, 30 people is a big number. On ہو جاتا ہے. Yes. Wow, that's a good number. On average on a year we have more than 400, 500. That's a very good number, ماشاءاللہ سے. Yes. بہترین ہے تو. The reason is کہ کینیڈا میں ایکچولی نا لوگوں کے کچھ مسکنسیپشن تھی. ایک تو لوگوں کا کینیڈین امیگریشن سسٹم جو ہے نا وہ رولس بیسڈ ہے, ریگولیشن بیسڈ ہے, اور جتنا بڑا ہمارا سارا کرمنل لا ہوگا نا اتنی بڑی ان کی امیگریشن ڈویژن ہے, اتنا بڑا امیگریشن لا ہے. سو اس میں آپ کے رولس ہیں, ریگولیشنز ہیں, تو لوگوں کو وہ کاپ اپ کرنے میں بڑی پرابلم ہوتی ہے. تو میں نے جیسے بتایا 1001 پروگرام ہے کینیڈا جانے کے لیے, لیکن لوگوں کو 4 ہی پتہ ہے, صرف ایکسپلور ہی نہیں ہے. لوگ آپ میرے پاس لوگ آتے ہیں یہاں پر, انہیں کیا پتہ ہے, ان کو پتہ ہے PNP کیا ہوتی ہے, ورک پرمٹ کیا ہوتا ہے, اور ایکسپریس انٹری کیا, اس کے علاوہ کسی چیز کا پتہ ہی نہیں. ہر چیز کے اندر ایسے ہی کہ اویئرنیس نہیں ہوتی. جب آپ گھستے ہو تو آپ بولتے ہو او یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کینیڈا میں نہیں ہے نا تو بہت سی چیزیں آپ بغیر کینیڈا میں رہ نہیں. آپ جب فار ایگزامپل آپ نے IMP کرنا ہے, اگر آپ کینیڈا میں ہیں ہی نہیں تو انویسٹمنٹ کینیڈا کے پاس آپ جائیں گے کیسے؟ تو کیونکہ کنسلٹنٹس بھی یہاں پر جو ہے دے ڈونٹ ہیو ایکسیس ان کینیڈا, تو وہی کام کرتے ہیں جو بس آن لائن ہو جائے ایزی, اسی میں لوگوں کو انوالو رکھتے ہیں. So there are many things which Canadian immigration, or Canada is a land of immigrants. It will remain land of immigrants. اور اب تو میں کہتا ہوں land of دیسی immigrants. اتنی زیادہ ہماری پاپولیشن. اب GTA میں I'm sure your family is there also. Mississauga, GTA, Brampton, یہ تو ٹاؤن ایسے ہیں یہاں پر تو انگلش ہفتے میں ایک بار بولنی پڑتی. تو دس از انگلش کا استعمال ہی نہیں ہے. تو اتنی زیادہ ہمارے مطلب بزنسز ہیں, لوگوں نے وہاں پر اپنے آپ کو سیٹل کیا ہے, ایکسپینڈ کیا ہے, چیزیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہماری گروتھ بہت بڑی ہے. اگرچہ مطلب ارے بات ہے کلچرل انٹیگریشن بھی ہے, کہیں نہ کہیں پر وہ یہ بھی فیل کرتے ہی ہوں گے کہ یار یہ تو باہر سے آ کے ہمارے اوپر بڑھتے جا رہی پاپولیشن. وہ بھی تو خیر باہر سے گئے ہوئے ہیں سارے, نیٹورس تو اب رہے نہیں وہاں پر. یار میں تو بڑا انجوائے کر رہا ہوں اس کانورزیشن کو. ہماری تقریباً کانورزیشن اختتام پر ہے, اور میں ذرا وہ والے ٹاپکس پر ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں جس سے ہم پہلے بات کر رہے تھے. پہلا تو یہ تھا کہ جو آپ نے کہا کہ ایک طرح سے ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے, دیسی ورڈ آپ نے استعمال کیا. ابھی پولیٹیکل ایشوز چل رہے ہیں انڈیا اور کینیڈا کے, اور مجھے بتائیں کہ اکثر و بیشتر یہ کہانی سننے کو آ رہی ہے کہ پاکستان سے اب کافی زیادہ لوگ جائیں گے. تو اس کے دونوں سائڈس پر بات کریں اور بتائیں اپنے ایکسپیرینس کہ ہاؤ ڈو یو سی اٹ ان فیوچر. فروری 2023 میں نا گورنمنٹ نے ایک ایگزامشن ایشو کی تھی. اب وہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ. کووڈ میں بہت بیک لاگ آ گیا, بہت سے کیسز جو ہے وہ اسٹاپ ہو گیا, جو بڑھ نہیں سکے, آگے نہیں جا سکے, اور ان کے پاس کینیڈا امیگریشن میں 2.5 ملین پینڈنگ ایپلیکیشن. 2.5 ملین پینڈنگ ایپلیکیشن, بہت زیادہ ہے. ان میں سے 1.5 پینڈنگ ایپلیکیشن اپنا ڈیو ٹائم گزار چکی ہیں, بہت اوپر چکی. تو امیگریشن منسٹر نے ون ٹائم ایگزامشن دی کہ یار جن لوگوں نے ٹیمپریری ویزا اپلائی کیے ہوئے نا, وزٹر شسٹر آ کے پیچھے اس طرح کے, انہیں نا ایک ایگزامشن دے دیں. کس چیز کی ایگزامشن؟ آدھے سائڈ کے کینیڈا ایک لا کے تحت چلتا ہے, وزٹ ویزا کا بھی ایک لا ہے, سیکشن 179B رولس کے تحت چلتی ہے 70.
اب اس میں 4 چیزیں دیکھتے ہیں وہ. فرسٹ کہ اس بندے کا پرپز آف ٹرپ کیا. سیکنڈ از کہ کیا اس کی ہوم ٹائز ہیں, کہ کیا یہ ویل سیٹلڈ ہے, کیا واپس جائے گا. تھرڈ یہ کہ کیا اس کے پاس ریسورسز ہیں اور یہ ان ریسورسز کو کی بیس پر یہاں پر آ کر اس ٹرپ کو کمپلیٹ کر کے جا سکتا ہے. اور فورتھ یہ کہ اس کی ریجنل کنیکٹیوٹی کیسی ہے, اس کی ٹریول ہسٹری ہے, کہ یہ ٹریول ہسٹری بھی اسی سے کنیکٹیڈ ہے, خیر کہ یہ ہوم ٹائز کیسی ہیں اس کی. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس جو فیبرری 2023 سے پہلے کی اپلیکیشن آئی ہوئی ہیں نا, ان کے اندر ہم صرف ایک ریکوائرمنٹ کو دیکھیں گے, باقی 3 کو نہیں دیکھیں گے. وہ ہے کہ پرپز آف ٹرپ ٹھیک ہے کہ نہیں, کرنے کیا آ رہا ہے. نہ ہم دیکھیں گے اس کی ٹریول ہسٹری, نہ ہم دیکھیں گے اس کا کوئی ہوم ٹائز ہیں کہ نہیں, نہ ہی ہم دیکھیں گے ریسورسز ہیں کہ نہیں. اب اس میں جو پینڈنگ اپلیکیشن 2-2.5 سال کی تھی وہ تو نکل گئی. اس سے کیا ہوا کہ پاکستانی مارکیٹ میں اسپیسیفکلی جناب ایک ہوا چلے پڑی کہ کینیڈا نے پاکستان کی امیگریشن کھول دی. اب وہ مطلب ایسے کہ انہوں نے سارے رولز ہی ختم کر دیے ہیں, کوئی رول رہا ہی نہیں. پاکستانی بس ہے, پاسپورٹ دیں آپ تو کینیڈا چلے جائیں گے. تو اس میں ایسا نہیں ہے, مطلب بھیڑ چال میں نا لوگوں نے بڑے اپنے کیسز خراب کیے ہیں. فیک ایجنٹس کے ہاتھ چڑھ کے اپنی فائلیں جمع کرا کے فروری سے بعد آج تک کے ڈاٹے میں 90% ریجیکشن ہے. کیونکہ لوگوں نے اب نا فیبرری سے پہلے وہ سارے اپروو ہو گئے. اب دیکھا میرے کزن کا اپروو ہو گیا, 211, اس کا تو کچھ بھی نہیں تھا, اپروو ہو گیا. ہر بندے نے فائل لگا دی, کسی نے ایجنٹ کے تھرو, کسی نے خود لگا دی. الٹیمیٹلی رزلٹ یہ نکلا کہ اب انہوں نے تو وہ ایگزامشن صرف اس ٹائم کے لیے دی تھی, اس کے بعد تو تھی نہیں. وہ ساری فائلیں جو ہیں وہ خراب ہو گئی, نکل گئی. جہاں تک بات ہے انڈیا والے ایشوز پر, انڈینز ایکچولی کینیڈین اکانومی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. انڈینس آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ رانگ مائی نمبر از سپوز ٹو بی فائن, اٹس اراؤنڈ 20-23% ایوری ایئر. جو کینیڈا میں جو نمبر آتے ہیں, لوگ آتے ہیں, اس میں انڈینس اور چائنیز کا سب سے بڑا نمبر ہے. پاکستان آئی تھنک 6 یا 7ویں نمبر پر ہے مائیگرنٹس میں کینیڈا میں. سو اٹس اے ویری بگ نمبر. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کینیڈا کی ہر سال ایک ٹارگیٹ آڈینس ہے. دے ہیو اے ٹارگیٹ ٹو کال ایٹ لیسٹ 480,000 پیپل ایز اے پرماننٹ ریزیڈنٹ ان کینیڈا. اور ٹیمپریری ریزیڈنٹ میں تو خیر کیا بھی کوئی نہیں تھی پہلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں سے 23% تو نہیں ہوں گے جو پہلے اپلائی کرتے تھے. تو انڈائریکٹلی ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ ایک تو ہمارا پروسیسنگ ٹائم تھوڑا فاسٹ ہو جائے گا, کیونکہ پاکستان میں پہلے تو خیر کتنے سالوں سے آئی تھنک کوئی واقعہ ہوا تھا اسلام آباد میں, تو پاکستان میں کینیڈین ایمبیسی نہیں تھی, دے آپریٹ فرام ابو دھابی. اب پچھلے سال انہوں نے اسلام آباد میں اپنا آفس موو کیا, اس سے بھی تھوڑا فرق پڑا ہے. اور سیکنڈلی یہ کہ اب آپ کے پاس جب انڈین 23% لوگ ہوں گے نہیں پول میں, یا لیٹ ہوں گے, ان کی اپلیکیشنس کو آنے ہی نہیں ہوگا, تو آپ کے لیے ریلیٹیولی ریکوائرمنٹس تھوڑی لمیٹڈ ہو جائیں گی. آپ کا جو گراف ہے یا کرائٹیریا فار سلیکشن ہے وہ تھوڑا سا اس میں ڈنٹ پڑے گا. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انہوں نے ریکوائرمنٹس ویو آف کر دی ہیں, اب آپ بس ٹکٹ کرائیں اور جہاز پہ بیٹھیں. تھوڑا بہت فائدہ ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اندھی مچی ہوئی ہے. Still you need to follow the rules, protocols, still you have to meet all the requirements, still you have to follow the regulations. آپ کو ڈاکومنٹری ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہے. کینیڈا امیگریشن از ٹوٹلی پیپر بیسڈ اپلیکیشن. اٹس امیگریشن سسٹم, اس میں کوئی انٹرویو نہیں ہے انلیس کیو ایس ہے, جہاں پر آپ نے ٹوٹلی انٹرویو بیس, آپ کو اس کی شکل پسند آ گئی, اس کو آپ کو ویزا ملے گا, ورنہ نہیں ملے گا. ہیئر اٹس آل اباؤٹ یور پیپرس, ہاؤ ویل پریپیئرڈ یور فائل از, ہاؤ تھارلی یو آر ود یور ڈاکومنٹیشن. دیر شوڈ ناٹ بی اینی ڈسکریپنسیز, دیر شوڈ ناٹ بی اینی مس ریپرزنٹیشن, اور آپ ویل انفارمڈ ہو, آپ کو پتہ ہے میں نے کیا لگانا ہے کیا نہیں لگانا, کیا سیٹ فارمیٹس ہیں, دین اٹس گونا بی ایزی گون تھرو. بہترین. میرے پاس کچھ اور ٹاپکس ہیں ساؤتھ ایشین والے, لیکن میں ابھی ڈسکس نہیں کروں گا وہ, کیونکہ وہ اتنے اچھے ٹاپکس ہیں, اس کے اندر ہم اور ایڈ کریں گے, اور ہم ایک اور پوڈ کاسٹ کریں گے. ان شاء اللہ ملاقات ہو رہی ہے آپ سے دبئی میں. شاہ رخ صاحب, آئی ہوپ کہ آپ کو یہ مزہ آیا کانورزیشن. سیم ہیئر. بہت بہت شکریہ. اور اس وقت جو یہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں نا, اگر ابھی تک تم لوگ ساتھ جڑے ہوئے تو میں بتاتا ہوں کہ میں نے تو بہت انجوائے کی ہے کانورزیشن. اور اگر آپ نے انجوائے کی ہے, جو بھی آپ کا فیڈ بیک ہے کامنٹ میں دینا ہے, ای میل کرنا ہے, اور مجھ سے جڑنا ہے. خوش رہیں, دعا میں رکھیں, فی امان اللہ. السلام علیکم.